بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استثناء کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهُوَ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا لَا يَصِحُّ اسْتِخْرَاجُهُ مِنَ الصَّدْرِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ مَا سَبَقَ وَهَذَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا فِي عُرْفِ النُّحَاةِ وَإِطْلَاقُ الاستثناء عَلَيْهِ مَجَازٌ لوجود حرف الاستثناء ولكن في الحقيقة كلام مستقل وهذا معنى قوله فجعل مبتدأ قال الله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه أي إن هذه الأصنام التي تعبدونها أنهم عدو لي إلا رب العالمين أي لكن رب العالمين فإنه ليس بعدو لي فإنه تعالى ليس داخلا في الأصنام فيكون كلاما مبتدأ ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام والمعنى فإن كل ما عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين فیکون متصلا ہکذا قیل الی آخرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ استثناء کی دو قسمیں ہیں، متصل اور یہ اصل ہے، اور منفصل اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا صدر کلام سے نکالنا صحیح نہ ہو بئیں طور کہ یہ اس جنس کے برخلاف ہو جو پہلے گزر چکی ہے، اور اسی کا نام استثناء منقطع رکھا جاتا ہے نحویوں کے عرف میں۔ اور استثناء کا اس پر اطلاق کرنا مجازی طور پر ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف استثناء پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ مستقل کلام ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا۔ اس کو مبتدا بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حکایت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے بات کی، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہاں پر یہ جو اللہ ہے یہ لیکن کے معنی میں، یعنی لیکن رب العالمین، اللہ تعالیٰ میرے دشمن نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ اصنام بتوں میں داخل ہی نہیں ہے، لہذا یہ مبتدا کلام ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو بتوں کے ساتھ، اور معنی یہ ہو کہ ہر وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اس صورت کے اندر استثناء متصل ہوگا، اسی طریقے سے کہا گیا ہے آخر تک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مستثنیٰ کے بارے میں تفصیل سے ہم بحث پڑھ چکے ہیں، حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف تھا، آیا یہ بیان تغییر ہے یا پھر یہ بیان تقریر ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل تھے، ساری تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ اسی کی مناسبت سے استثناء سے جو دیگر احکام و مسائل ہیں وہ یہاں سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو استثناء ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ استثناء جس پر حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسری وہ استثناء جس کو مجازاً مستثنیٰ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ استثناء جس پر حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، اور وہ استثناء جس کو مجازی طور پر مستثنیٰ میں شمار کر دیا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مستثنیٰ متصل ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حقیقی طور پر جو صدر کلام ہے اس سے استخراج صحیح اور درست ہو، کیونکہ جو مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ منہ کی جنس کے اندر داخل اور شامل ہوتا ہے۔ اور وہ مستثنیٰ جس کو مجازی طور پر مستثنیٰ کہہ دیا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نحویوں کے عرف کے اندر اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ یہ مستثنیٰ منہ کی جنس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوتا ہے، مستثنیٰ کی الگ جنس ہوتی ہے، مستثنیٰ منہ کی الگ جنس ہوتی ہے، تو جب دونوں کی جنس الگ ہے تو پھر جو مستثنیٰ ہے اس کا مستثنیٰ منہ سے استخراج اور نکالنا بھی جائز اور درست نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو مستثنیٰ کہا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حرف استثناء استعمال ہوتا ہے، حرف استثناء استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو مجازی طور کے اوپر ہم مستثنیٰ کہہ دیتے ہیں۔ ایک مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جاءنی القوم الا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ اب دیکھیں یہ جو زید ہے یہ قوم کے اندر داخل اور شامل ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، تو پھر قوم میں سے زید کو نکالا گیا ہے، اس کو مستثنیٰ متصل کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں جاءنی القوم الا حمار، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے۔ اب یہ دیکھیں جو گدھا ہے گدھے کی جنس الگ ہے، قوم یعنی انسانوں کی جنس الگ ہے، تو گدھا چونکہ انسانوں کی جنس کے اندر داخل نہیں ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، داخل نہ ہونے کی وجہ سے گدھے کا قوم سے نکالنا بھی درست نہیں ہے، تو پھر اس کو جو مستثنیٰ ہم کہیں گے تو اس کو ہم مستثنیٰ منقطع کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حرف استثناء استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو حقیقت کے اندر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکالا جائے تو اس کو مستثنیٰ متصل کہا جائے گا، اور اگر حقیقت کے اندر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکالا نہ جا سکتا ہو، وجہ یہ کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، پھر اگر اس کے اوپر حرف استثناء داخل ہو رہا ہے تو حرف استثناء کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مستثنیٰ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اس کو مستثنیٰ کہنا یہ مجازی طور پر ہوتا ہے، اور اس کو نحویوں کے عرف کے اندر مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستثنیٰ متصل اور یہی اصل ہوتا ہے، اور دوسری ہے مستثنیٰ منفصل، اور مستثنیٰ منفصل وہ ہوتا ہے، میم الف ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا صدر یعنی جو کلام کا ابتدائی حصہ ہے مستثنیٰ منہ سے نکالنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مستثنیٰ ہے یہ اس جنس کے برخلاف ہوتا ہے ما سبقہ جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی جو مستثنیٰ منہ کی جنس ہے جو مستثنیٰ سے پہلے گزر چکی ہے، مستثنیٰ سے پہلے موجود ہے، یہ جو مستثنیٰ ہے اس کی جنس وہ نہیں ہوتی ہے، اس کی جنس اس سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے جاءنی القوم الا حمار، جو حمار ہے حمار کی جنس
قوم کی جنس سے الگ ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ اور یہ جو مستثنی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مستثنی منقطع فی عرف النحاتی۔ یہ جو نحات ہے یہ نحوی کی جمع ہے، نحویوں کے عرف کے اندر اس کا نام مستثنی منقطع رکھا جاتا ہے، اور اس پر جو استثناء کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جو مستثنی کہا جاتا ہے یہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو مجازی طور پر؟ وجہ مناسبت کیا وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر حرف استثناء پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی الا حرف استثناء آ رہا ہے، تو الا حرف استثناء کی مناسبت کی وجہ سے اس کو مستثنی کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ مستثنی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم مستثنی منقطع کہتے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ ایک مستقل کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا چونکہ مستثنی منہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو حقیقت کے اندر یہ مستثنی نہیں ہوتا ہے، اس کو مستثنی مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماتن نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو یہ والی بات ذکر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایت نقل کرتے ہوئے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ بھی مستثنی منقطع ہے اور یہ مستقل کلام کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو اللہ رب العزت حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ میری دشمن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو بت ہیں یہ مستثنی منہ ہے اور رب العالمین اس کا استثناء کیا جا رہا ہے، لیکن جو رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ معبودان باطلہ بتوں کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جنس یہ الگ ہے اور جو مستثنی منہ یعنی جو بت ہیں ان کی جنس الگ ہے، تو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ مستثنی منہ یعنی بتوں کی جنس کے اندر داخل نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت کی ذات کا بتوں سے نکالنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، لہذا اس کو آپ مستثنی متصل نہیں بنا سکتے ہیں، لازمی اور ضروری بات ہے کہ یہ مستثنی منقطع ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ ایک کلام مستقل ہے، اس کا ماقبل کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں اصل میں تفصیلی طور پر دو احتمال پائے جاتے ہیں، ایک احتمال کے مطابق تو یہاں پر مستثنی منقطع بنتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ بتوں کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک دوسرا تفصیلی احتمال بھی پایا جاتا ہے جس صورت کے اندر یہاں پر یہ مستثنی منقطع نہیں بلکہ مستثنی متصل ہوگا۔ دوسرا تفصیلی احتمال اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ بنے گا کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العزت کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر شریک کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کُلَّمَا عَبَدتُّمُوهُ، تمام وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، لیکن جس کی تم عبادت کرتے ہو اس میں سے اللہ رب العزت کا استثناء کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو الا رب العالمین ہے یہ مستثنی متصل ہوگا، مستثنی منقطع نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الا رب العالمین کے اندر تفصیلی طور پر دو احتمال ہیں، ایک احتمال کے مطابق یہ مستثنی منقطع ہوگا جس کو ترجیح دی گئی ہے، دوسرے احتمال کے مطابق یہ مستثنی متصل ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی معنی ہے ماتن کے اس قول کا فجعل مبتدا، اس کو مبتدا بنایا گیا یعنی مستثنی منفصل کو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ مستثنی منفصل ہے اور مبتدا بن رہا ہے، یعنی یہاں سے ایک الگ اور مستقل کلام شروع ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت حکایت کر رہے ہیں یعنی نقل کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا اِنَّ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ، یعنی یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہاں بھی جو الا ہے یہ لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن رب العالمین جو ہیں وہ میرے دشمن نہیں ہیں۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ اصنام کے اندر داخل نہیں ہے، اگر تو اصنام کے اندر داخل ہوتی تو پھر تو آپ اس کو مستثنی متصل بنا دیتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی جنس الگ ہے، بتوں کی جنس الگ ہے، لہذا اللہ رب العزت کی جنس چونکہ بتوں کی جنس سے برخلاف ہے، برعکس ہے، لہذا اس کا بتوں سے استثناء اور استخراج درست نہیں ہو سکتا ہے، اس کو آپ مستثنی منقطع ہی بنائیں گے، تو لہذا اس صورت کے اندر یہ ایک ابتدائی اور مستقل کلام ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قوم اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی ساتھ ساتھ بتوں کے، تو اس صورت کے اندر مطلب یہ بنے گا کُلَّمَا عَبَدتُّمُوهُ، تمام وہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اس صورت کے اندر یہ مستثنی متصل ہوگا، ہَكَذَا قِيلَ، اسی طریقے سے اس کے بارے میں دونوں تفصیلی قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عطف کے بعد استثناء آ جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا مذہب ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض بأن يقول لزيد علي ألف ولعمر علي ألف ولبكر علي ألف إلا مئة ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي فيكون استثناء المئة من كل ألف من الألوف عند الشافعي كما يكون مثل هذا في الشرط بأن يقول هند طالق وزينب طالق وعمرة طالق إن دخلت الدار فيكون طلاق كل من الزوجة معلقا بدخول الدار، وهذا لأن كل من الاستثناء والشرط بيان تغيير فينبغي أن يكون حكمهما متحدا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور استثناء جب بعد میں ایسے کلمات کے کہ جن کا عطف ہو رہا ہو بعض کا بعض کے اوپر بئی طور کہ وہ یہ کہے لزید علی الف ولعمر علی الف ولبکر علی الف الا میاں،
تو استثناء کو پھیرا جائے گا تمام کی طرف جیسا کہ شرط میں ہوتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لہذا 100 کا استثناء ہوگا ہزاروں میں سے ہر ہزار میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جیسا کہ اس کی مثل شرط میں ہوتا ہے۔ بئی طور کہ اگر وہ یہ کہے ہندن طالقن زینب طالقن امرتن طالقن ان دخلت الدار، تو اس صورت میں تمام بیویوں کی طلاق گھر میں داخل ہونے کے ساتھ معلق ہوگی، اور یہ اس وجہ سے کہ استثناء اور شرط میں سے ہر ایک بیان تغییر ہے، لہذا مناسب یہ ہے ان دونوں کا حکم بھی ایک ہو، ان دونوں کا حکم بھی متحد ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں تھی، ایک تھا مستثنیٰ متصل اور دوسرا تھا مستثنیٰ منقطع۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ساری تفصیل ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم مستثنیٰ کے بارے میں ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ حنفیہ اور شوافیہ کے درمیان مختلف فی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ دیکھیے اختلافی مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی کلام ایسا ہے جس میں حرف عطف استعمال کیا گیا ہے، یعنی کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کا عطف ایک دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے حرف عطف کے واسطہ سے، اور اس کے بعد اگر مستثنیٰ آ جاتا ہے، یعنی حرف استثناء آتا ہے اور حرف استثناء کے بعد مستثنیٰ آ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر استثناء کو تمام کلمات معطوفہ کے اوپر عائد کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو استثناء ہے، استثناء اور شرط یہ دونوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیان تغییر ہیں، اور شرط کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ کلمات ہیں وہ معطوفہ ہے، بعض کا بعض کے اوپر عطف ہو رہا ہے حرف عطف کے واسطہ سے، اور اس کے بعد اگر شرط داخل کر دی جاتی ہے تو اس شرط کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو استثناء یہ بھی چونکہ شرط کی طرح ہی بیان تغییر ہے، لہذا استثناء کا حکم بھی شرط ہی کی طرح ہوگا، یعنی اگر کلمات معطوفہ کے بعد مستثنیٰ آ جاتا ہے، حرف استثناء کے ساتھ آ جاتا ہے، تو وہ جو مستثنیٰ ہے اس کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہوگا۔ اس کی مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے لزید علیہ الف، یہ ایک جملہ ہے، یعنی زید کے لیے علیہ میرے اوپر الف 1000 ہیں، یعنی میں نے زید کو 1000 دینے ہیں، ولی امر علیہ الف، اور امر کے بھی میں نے 1000 دینے ہیں، ولی بکر علیہ الف، اور بکر کے بھی میں نے 1000 دینے۔ تو 3 جملے ہیں، ایک ہے لزید علیہ الف، دوسرا ہے لامر علیہ الف، اور تیسرا ہے لبکر علیہ الف، اور ان تینوں جملوں کا عطف ہو رہا ہے وہ حرف عطف کے واسطے سے، یعنی تمام کلمات معطوفہ ہیں۔ الا میاں، اس کے بعد آگے دیکھیں الا حرف استثناء لا کر میاں 100 کا استثناء کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 100 کا استثناء ہو رہا ہے، یہ اس سے ماقبل کلام لبکر علیہ الف صرف اس سے استثناء ہوگا، یعنی بکر کے میں نے 1000 میں سے 100 کم یعنی 900 دینے ہیں، اور ان دونوں کے 1000 دینے، آیا اس کا یہ مطلب ہے، یا پھر الا میاں اس کا جو تعلق ہے وہ تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہے، یعنی جو استثناء ہے وہ بکر کے 1000 میں سے بھی ہے، امر کے 1000 میں سے بھی ہے، اور زید کے 1000 میں سے بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جو قائل ہے، قائل کہنے والا، اس کے ذمہ زید کے 900 دینے ہیں، امر کے 900 دینے ہیں، اور بکر کے 900 دینے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے اس کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہوگا، یعنی جتنے بھی 1000 ہے، ایک 1000 یہ ہے، دوسرا 1000 یہ ہے، اور تیسرا 1000 یہ ہے، اور ان تینوں ہزاروں میں سے 100 کا استثناء کیا جائے گا۔ زید کے بھی 900 دیے جائیں گے، 100 کا استثناء کر لیا جائے گا 1000 میں سے، امر کو بھی 900 دیے جائیں گے، 100 کا استثناء کر لیا جائے گا، اور بکر کو بھی 900 دیے جائیں گے، 100 کا استثناء کر لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مستثنیٰ ہے اس کو تمام کلمات معطوفہ کی طرف پھیرا جائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو قیاس کرتے ہیں شرط کے اوپر، کیونکہ شرط کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ شرط کی مثال دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے ہندن طالقن، ہندا کو طلاق ہے ایک جملہ، زینب طالقن، زینب کو طلاق ہے دوسرا جملہ، امرتن طالقن، امرہ کو طلاق ہے تیسرا جملہ۔ 3 جملے ہیں، ایک آدمی کی 3 بیویاں ہیں، اور ان تینوں جملوں میں وہ واو حرف عطف استعمال کرتا ہے، تو یہ تمام کے تمام کلمات معطوفہ ہیں۔ ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی، یہ شرط ہے، اور شرط کو اس نے مؤخر کیا ہے، تو یہ جو شرط ہے اس شرط کا تعلق آیا صرف امرۃ طالقن اس کے ساتھ ہوگا، یہ ساروں کے ساتھ ہوگا؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو شرط ہے شرط کا تعلق تمام کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب شرط کا تعلق تمام کے ساتھ ہے اور شرط یہ بیان تغییر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرط کی طرح استثناء یہ بھی بیان تغییر ہے، لہذا اگر استثناء کلمات معطوفہ کے بعد آ جاتا ہے تو وہ جو استثناء ہوگا وہ تمام کلمات معطوفہ کے اوپر عائد ہوگا، اور جتنے بھی کلمات اس سے پہلے ذکر کیے جائیں گے ان سب میں سے استثناء کیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ استثناء جب تاک کا بعد میں آئے، کس کے بعد میں؟ کلمات، ایسے کلمات کے بعد میں آئے کہ جن کلمات میں سے بعض کا بعض کے اوپر عطف ہو رہا ہے، بعض کا مطلب یہ کہ تمام کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لزید علیہ الف یہ ایک کلمہ ہے، اور اسی طریقے سے لامر علیہ الف یہ دوسرا کلمہ ہے، لبکر علیہ الف یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ بھی بعض ہے، یہ بھی بعض ہے، یہ بھی بعض ہے، تو بعض کا بعض کے اوپر یعنی تمام کا تمام کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اور استثناء جو ہے تعقبہ ان کلمات کے بعد میں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں الا میاں یہ جو استثناء ہے یہ تمام کلمات معطوفہ کے بعد میں آ رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ینصرف الی الجمیع،
تو وہ جو استثناء ہے اس کو تمام کی طرف پھیرا جائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جس طریقے سے شرط میں ہوتا ہے۔ یہ مذہب کس کے نزدیک ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 100 کا استثناء کیا جائے گا یہ ہزاروں میں سے ہر 1000 میں سے 100 کا استثناء کیا جائے گا۔ اس 1000 میں سے بھی 100 کا استثناء ہوگا اور زید کو 1000 نہیں بلکہ 900 دی جائیں گی۔ اس 1000 میں سے بھی 100 کا استثناء ہوگا اور عمر کو بھی 900 دی جائیں گے۔ اس 1000 میں سے بھی 100 کا استثناء ہوگا اور بکر کو بھی 900 دیے جائیں گے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ جس طریقے سے اس کی مثال ہوتا ہے شرط کے اندر، شرط میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کلمات معطوفہ کے بعد اگر شرط آ جاتی ہے تو شرط کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہوتا ہے۔ بھائی طور پہ اگر وہ یہ کہے ہند طالق زینب طالق امرۃ طالق، یہ 3 کلمات ہیں اور درمیان میں واو حرف عطف ہے، بعد میں ان دخلت دار شرط آ گیا ہے، تو اب بیویوں میں سے ہر بیوی کی جو طلاق ہے وہ دخول دار کے ساتھ معلق ہوگی۔ اس میں ایسا نہیں کیا جائے گا کہ دخلتی دار جس بیوی کو اس نے مخاطب کر کے کہا ہے صرف اس کی طلاق معلق ہو، بلکہ تمام بیویوں کی طلاق دخول دار کے ساتھ معلق ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں استثناء اور شرط ان دونوں میں سے ہر ایک بیان تغییر ہے، تو جب ان دونوں میں سے ہر ایک بیان تغییر ہے تو جو حکم شرط کا ہوگا وہی حکم استثناء کا بھی ہوگا۔ جس طریقے سے شرط کا تعلق ماقبل والے تمام کلمات معطوفہ کے اوپر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی استثناء کا تعلق بھی ماقبل والے تمام کلمات معطوفہ کے اوپر عائد کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ حنفیہ کے نزدیک استثناء کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَعِنْدَنَا يُنْصَرَفُ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَىٰ مَا يَلِيهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ مُبَدِّلٌ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ الْكَلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا فِي الْجَمِيعِ فَيَنْبَغِي أَلَّا يَصِحَّ، لكن ضرورة عدم استقلاله يتعلق بما قبله وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط فإنه لا يخرج أصل الحكم من أن يكون عاملا وإنما يتبدل به الحكم من التنجيز إلى التعليق فيصلح أن يكون متعلقا لجميع ما سبق لوجود شركة العطف، ولكن لا يخفي عليك أنه أدى الشرط والاستثناء فيما قبل هذا من بيان التغيير وها هنا أدى الشرط من التبديل ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہمارے نزدیک استثناء کو پھیرا جائے گا ماقبل اس کلام کے ساتھ جو استثناء کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے بخلاف شرط کے، اس لیے کہ تبدیل کرنے والا ہے، کیونکہ استثناء وہ کلام کو نکال دیتا ہے اس بات سے کہ وہ تمام کے اندر عمل کرنے والا ہو۔ تو مناسب تو یہ تھا کہ استثناء والا کلام صحیح ہی نہ ہو، لیکن اس کے مستقل نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہوگا، اور یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے آخری کلام کی طرف پھیرنے کے ساتھ بخلاف شرط کے، اس لیے کہ وہ اصل حکم کو نکالتی نہیں ہے عامل ہونے سے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے منجز سے معلق کی طرف۔ لہذا اس میں صلاحیت ہے اس بات کی کہ اس کا تعلق تمام ماقبل کلام کے ساتھ ہو، کیونکہ حرف عطف کی وجہ سے تمام کلمات کی ایک دوسرے کے ساتھ شرکت ہے۔ لیکن آپ پر یہ والی بات مخفی نہیں ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط اور استثناء کو ماقبل میں بیان تغییر کے اندر شمار کیا تھا، اور یہاں پر شرط کو بیان تبدیل میں شمار کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے مقصد کے حاصل ہونے کے بعد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اختلافی مسئلہ چل رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کلمات معطوفہ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کے ایک دوسرے کے اوپر عطف ڈالا گیا ہے حرف عطف کے ذریعے سے، اس کے بعد اگر استثناء آتا ہے تو آیا استثناء کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوگا یا پھر استثناء کا تعلق صرف استثناء کے ساتھ متصل ملے ہوئے کلام کے ساتھ ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں، ان کے نزدیک تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ مستثنیٰ کا تعلق ہوگا۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شرط کے اوپر، کہ جس طریقے سے شرط اس کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر شرط مؤخر ہو بالکل ایسے ہی استثناء کا تعلق بھی تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوگا اگر استثناء کو آپ کلمات معطوفہ کے بعد متصل ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں بیان تغییر ہیں، لہذا جو حکم شرط کا ہوگا وہی حکم استثناء کا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا سابقہ سبق کا خلاصہ۔ حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کلمات معطوفہ کے بعد استثناء آ رہا ہے تو مستثنیٰ کے متصل، یعنی جو مستثنیٰ کے ساتھ کلام میں جو ملا ہوا ہے، جو مستثنیٰ ہے، اس کا تعلق صرف اپنے متصل کلام کے ساتھ ہوگا، تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ مستثنیٰ کا تعلق نہیں ہوگا۔ حنفیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو شرط ہے اور استثناء ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ استثناء کو شرط کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شرط اپنے کلام سابق کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی اس سے پہلے جتنا بھی کلام ذکر کیا گیا ہے، شرط کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو تبدیل کر دے۔ تو جب وہ ان سب کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے، لہذا شرط کا تعلق اپنے ماقبل تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوگا، لیکن استثناء کے اندر ایسا نہیں ہے۔ لیکن استثناء میں ایک مسئلہ ہے۔ استثناء میں مسئلہ یہ ہے کہ استثناء کلام کو اس نوعیت سے باہر کر دیتا ہے کہ تمام کلام پر عمل کر سکے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ مستثنیٰ منہ ایک الگ حکم بیان کرتا ہے اور جو مستثنیٰ ہے وہ ایک الگ حکم بیان کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مستثنیٰ والا کلام ہے یہ درست ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے ماقبل والے تمام کلام کو اس نوعیت سے باہر کر رہا ہے کہ تمام کلام کے اوپر عمل ہو سکے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مستثنا والا کلام ہے یہ ایک الگ مستقل کلام نہیں ہے. اگر تو مستقل کلام ہوتا تب تو یہ مستثنا منہ کے مقابل آ جانا تھا، لیکن چونکہ یہ مستقل کلام نہیں ہے، یہ ماقبل کلام کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، لہذا مستثنا والے کلام کے اوپر آپ صرف اسی حد تک عمل کریں گے جس سے ضرورت پوری ہو جائے. کیونکہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جو چیز بقدر ضرورت لازم ہوتی ہے تو وہ ضرورت کی حد تک ہی بند رہتی ہے. جتنی چیز سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اس کو تجاوز نہیں کیا جاتا ہے. اور جو مستثنا والا کلام ہے اس کے اوپر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو مستثنا والے کلام کے متصل یعنی جو ماقبل کے اندر جو کلام اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، اگر آپ مستثنا کا تعلق صرف اپنے متصل کلام کے ساتھ کر دیتے ہیں تو مستثنا کے معنی کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. جب مستثنا کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو پھر مستثنا والے کلام کو ماقبل تمام کلمات معطوفہ کے اوپر عائد نہیں کیا جائے گا، بلکہ مستثنا کو اپنے متصل ماقبل والے متصل کلام کی حد تک ہی بند رکھا جائے گا. کیونکہ اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ضرورت کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، اور ضرورت والی جو چیز ہے وہ بقدر ضرورت ہی اس کو پورا کیا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو تجاوز نہیں کرتے ہیں. لیکن شرط کے اندر یہ نوعیت نہیں ہوتی ہے کہ شرط اصل حکم سے خارج کر دے، بلکہ شرط کے بعد بھی جو اصل حکم ہے وہ برقرار رہتا ہے، صرف اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. شرط سے پہلے وہ حکم منجز ہوتا ہے یعنی فی الفور واقع ہونے والا ہوتا ہے، شرط آنے کے بعد وہ حکم منجز نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حکم معلق ہو جاتا ہے. تو شرط جو ہے یہ حکم کے اندر اس اعتبار سے تبدیلی کرتی ہے کہ حکم جو پہلے منجز تھا اس کو معلق کر دیتی ہے، تنجیز سے تعلیق کی طرف شرط لے جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شرط اصل حکم کو ہی خارج کر دے، جس طریقے سے استثناء یہ اصل مستثنا والے حکم کو خارج کرتا ہے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے، لہذا آپ مستثنا کو شرط کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. شرط کا تعلق تو آپ تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ شرط حکم کو خارج نہیں کرتی ہے، شرط حکم کو برقرار رکھتی ہے، صرف حکم کی جو نوعیت ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے. لہذا شرط کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مستثنا ہے وہ اصل حکم کو ہی اس نوعیت سے باہر کر دیتا ہے کہ تمام کلام کے اوپر عمل ہو سکے. لہذا مستثنا کو آپ شرط کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. شرط کا تعلق تو تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ ہوگا، مستثنا کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ مستثنا کا تعلق صرف کلام کے اس حصے کے ساتھ ہوگا جو حصہ مستثنا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. اب ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. فرما رہے ہیں کہ وَعِندَنَا ہمارے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک استثناء کو پھیرا جائے گا اِلیٰ مَا کلام کے اس حصے کی طرف یلی ہی جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ جو یلی ہے اس کا فاعل ہے کلام، اور یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے استثناء کی طرف. مثال کے طور پہ لِزَیْدٍ عَلَیَّ أَلْفٌ وَلِعَمْرٍ عَلَیَّ أَلْفٌ وَلِبَکْرٍ عَلَیَّ أَلْفٌ إِلَّا مِیَّہ. حنفیہ کے نزدیک یہ جو اِلَّا مِیَّہ ہے اس کا تعلق صرف لِبَکْرٍ عَلَیَّ أَلْفٌ اس کے ساتھ ہوگا. یعنی جو متکلم ہے متکلم کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ زید کو بھی 1000 دے، عمر کو بھی 1000 دے، لیکن جو بکر ہے بکر کو 1000 نہیں بلکہ بکر کو 900 دینے یہ لازم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مستثنا ہے، یہ بقدر ضرورت ہوتا ہے، اور جو ضرورت ہے وہ لِبَکْرٍ عَلَیَّ أَلْفٌ یہاں تک پوری ہو جاتی ہے. لہذا اِلَّا مِیَّہ اس کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے ساتھ ہوگا. یہ والی بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک استثناء کو پھیرا جائے گا اِلیٰ مَا اس کی طرف یلی ہی جو ملا ہوا یعنی کلام کا وہ حصہ جو مستثنا کے ساتھ ملا ہوا ہے، بخلاف شرطی بخلاف شرط کے. لِأَنَّهُ مُبَدِّلٌ کیونکہ جو شرط ہے شرط مبدل ہے، تبدیل کرنے والی ہے. وہ کیسے تبدیل کرنے والی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کلام کو منجز سے معلق کی طرف تبدیل کر دیتی ہے. یعنی جو پہلے کلام ہے وہ معلق نہیں ہوتا ہے، شرط آنے کے بعد وہ معلق ہو جاتا ہے. لیکن استثناء ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو استثناء ہے یہ کلام کو نکال دیتا ہے اس بات سے کہ کلام تمام کے اندر عمل کرے. اب یہاں پہ دیکھیں نا لِزَیْدٍ عَلَیَّ أَلْفٌ، جب تک اس کا استثناء نہیں کیا گیا تھا تو متکلم کے ذمہ لازم تھا کہ وہ زید کو 1000 دے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اِلَّا مِیَّہ لگا دیتے ہیں تو پھر کلام کو اس بات سے نکال دے گا. اب جو متکلم ہے اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ زید کو 1000 دے بلکہ 900 دینے پڑیں گے. تو مناسب تو یہ تھا کہ وہ مستثنا والا کلام صحیح ہی نہ ہو. صحیح اس لیے نہ ہو کیونکہ وہ جو سابقہ کلام ہے اس میں جو پہلے تمام کے اوپر حکم لگ رہا تھا، مستثنا آنے کے بعد تمام میں حکم نہیں لگے گا بلکہ وہ جو حکم ہے اس کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. لیکن ضرورت آدمی استقلالی ہے. لیکن چونکہ جو مستثنا والا کلام ہے یہ مستقل کلام نہیں ہوتا ہے، یہ مستقل کلام نہیں ہوتا ہے، مستثنا منہ کے ساتھ مل کر آتا ہے. اسی وجہ سے اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ کرنا یہ ضرورت ہے. اور ضرورت کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ جو ضرورت والی چیز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی اس کو لیا جاتا ہے، بقدر ضرورت ہی اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو ضرورت ہے وہ کلام کے اس حصے کے ساتھ مستثنا کو معلق کرنے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. کلام کا وہ حصہ جو مستثنا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، جو کہ اس صورت کے اندر یہاں پر لِبَکْرٍ عَلَیَّ أَلْفٌ یہ والا حصہ ہے. یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ چونکہ مستثنا یہ مستقل نہیں ہوتا ہے،
مستقل نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ کرنا یہ مجبوری ہے، اور یہ جو مجبوری ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، یہ مجبوری دور ہو جاتی ہے بصرف ہی مستثنی کو پھیرنے کے ساتھ الی الاخیرتی، کلام کے اس آخری اس حصے کے ساتھ جو کلام کا حصہ مستثنی کے ساتھ مل کر آتا ہے، بخلاف شرط کے۔ شرط کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو شرط ہے وہ حکم کو نکالتی نہیں ہے تمام میں عمل کرنے سے، کیونکہ جو حکم ہے وہ شرط آنے کے بعد بھی خارج نہیں ہوتا ہے۔ شرط اصل حکم کو خارج نہیں کرتی ہے، صرف اور صرف اس کی نوعیت کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکم ہے وہ نکلتا نہیں ہے عمل کرنے سے، حکم برقرار رہتا ہے، سوائے اس کے نہیں حکم کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے جو حکم تھا وہ تنجیز یعنی فی الفور واقع ہونے والا ہوتا تھا، لیکن شرط آنے کے بعد یہ فی الفور نہیں واقع ہوتا ہے بلکہ معلق ہو جاتا ہے شرط کے اوپر۔ وہی والی مثال جو گزشتہ سبق میں دی گئی ہے، زینب طالق ہند طالق ان دخلت الدار، تو پہلے جو طلاق تھی وہ تو فی الفور واقع ہونی تھی، لیکن جب ان دخلت الدار کہہ دیا تو اب طلاق منجز یعنی فی الفور واقع نہیں ہوگی بلکہ دخول دار کے ساتھ معلق ہو جائے گی۔ تو یہاں پر چونکہ شرط اصل حکم کو خارج نہیں کرتی ہے، لہذا شرط میں اس بات کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے کہ شرط کا تعلق تمام ما سبق کے ساتھ ہو۔ ما سبق کا مطلب کلام کا وہ تمام حصہ جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ آپ شرط کا تعلق کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حرف عطف کی وجہ سے تمام کے اندر شرکت موجود ہے، حرف عطف کی وجہ سے تمام کلمات کا آپس کے اندر ربط اور تعلق موجود ہے، اور اس کے بعد شرط آ چکی ہے، اور شرط چونکہ اصل حکم کو خارج نہیں کرتی ہے، لہذا تمام کلمات معطوفہ کے اوپر آپ شرط کو معلق کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام ساری بحث کا یہ نکلے گا کہ بیان تغییر کے اندر استثناء اور شرط دونوں موجود ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جو شرط ہے، شرط کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ تو ہوگا، لیکن استثناء کا تعلق تمام کلمات معطوفہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فرق بھی بہرحال پایا جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استثناء کا قیاس کرنا شرط کے اوپر یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو پہلے شرط اور استثناء کو بیان تغییر کی اقسام کے اندر شمار کیا تھا، لیکن اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرط ہے یہ بیان تبدیل ہے، کہ حکم کی نوعیت کو تنجیز سے تعلیق کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی یہ بیان تبدیل کے اندر آپ نے شرط کو شمار کیا۔ تو اس کا جواب دیتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہر تو تعارض موجود ہے، لیکن اس تعارض سے کوئی حرج نہیں واقع ہو رہا، کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا اصل وہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ دونوں بیان تغییر کے اندر داخل ہیں، یعنی استثناء یہ بھی بیان تغییر کے اندر ہے اور شرط یہ بھی بیان تغییر کے اندر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے آپ شرط کو بیان تبدیل میں سے بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا اصل مقصد تھا ان دونوں کے درمیان فرق واضح کرنا، جب یہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے تو اب آپ شرط کو بیان تغییر میں سے شمار کریں یا بیان تبدیل میں سے شمار کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ یہ فرمانے لیکن لا یخفی علیک، آپ کے اوپر یہ والی بات مخفی نہیں ہے کہ پہلے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط اور استثناء کو ماقبل کے اندر بیان تغییر میں سے شمار کیا تھا، اور یہاں پر شرط کو بیان تبدیل میں سے شمار کر رہے ہیں۔ تو حضرت یہ فرمانے ہیں کہ جب ہمارا مقصد حاصل ہو چکا ہے تو اب اس کے درمیان کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ شرط کو بیان تغییر کے بجائے بیان تبدیل میں سے آپ شمار کر لیں، اور وہ مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ مقصد یہی ہے کہ استثناء اور شرط کے درمیان بہرحال فرق موجود ہے۔ آپ استثناء کو شرط کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دونوں کا ایک ہی حکم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان ضرورت کی پہلی قسم فی حکم المنطوق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، او بیان ضرورت عطف علی قوله بیان تغییر ای البیان الحاصل بطریق الضرورت وهو نوع بیان یقع بما لم یوضع له ای السکوت اذ الموضوع للبیان هو الکلام دون السکوت وهو اما ان یکون فی حکم المنطوق ای البیان اما ان یکون فی حکم المنطوق او الکلام المقدر المسکوت عنه یکون فی حکم المنطوق كقوله تعالى وورثه وابواه فليمه الثلث فإن صدر الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهما ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانا لأن الأب يستحق الباقي فكأنه قال فليمه الثلث ولأبيه الباقي۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا پھر بیان ضرورت ہوگا، اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان تغییر کے اوپر، یعنی وہ بیان جو کہ حاصل ہوتا ہے ضرورت کے راستے سے، اور یہ بیان کی وہ قسم ہے جو کہ واقع ہوتی ہے ایسی جگہ پر کہ جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا جاتا ہے، یعنی یہ خاموشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے بیان کے لیے وہ کلام ہے، نہ کہ خاموشی۔ اور یہ یا تو منطوق کے حکم کے اندر ہوگا، یعنی وہ بیان یا تو یہ ہے کہ وہ منطوق یعنی بولے ہوئے کلام کے حکم میں ہوگا، یا پھر وہ ایسا کلام ہوگا جو کہ چھپا ہوا ہوگا اور اس سے خاموشی کی گئی ہوگی، یہ منطوق کے حکم میں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ، اس میت کے وارث اس کے والدین بنے تو اس کی والدہ کو ثلث تہائی ملے گا۔ اب کلام کا شروع والا حصہ یہ شرکت کو واجب کرتا ہے مطلق طور پر والدین کی وراثت میں، بغیر ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کی تعین کے،
پھر والدہ کے لیے سلس کے حصے کو تعین کرنا یہ بیان ہو گیا ہے، اس لیے کہ باپ اب باقی حصے کا مستحق ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ والدہ کے لیے سلس ہوگا اور اس کے والد کے لیے باقی حصہ ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اقسام مشترکہ، اس باب کے اندر ہم بیان کے اقسام پڑھ رہے ہیں، بیان تغییر تک ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے بیان کی اگلی قسم بیان ضرورت کو شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ یہ جو بیان کی قسم ہے بیان ضرورت، اس کا عطف ہے بیان تغییر کے اوپر، یعنی جس طریقے سے بیان تغییر یہ ایک قسم ہے بیان کی، بالکل ایسے ہی بیان ضرورت یہ بھی ایک بیان کی قسم ہے۔ بیان ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بیان ضروری ہو، یعنی وہ اصل میں تو بیان نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ضرورت کی وجہ سے ہم اس کو بیان کے مرتبہ اور درجہ کے اوپر اتار لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے جو ایسے معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں بیان کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے کلام۔ کلام کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو خاموشی ہے، جو سکوت ہے، اس کو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ضرورت ایسی پیش آتی ہے کہ سکوت کو بھی ہم بیان کے لیے وضع کر لیتے ہیں، وضع تو نہیں کرتے لیکن بیان کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس کی تعریف اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے، یعنی یہ وہ سکوت ہے جو بیان ہوتا تو نہیں ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو بیان کے مرتبہ کے اوپر اتار لیتے ہیں اور ہم اس کو کلام والا درجہ ہی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بیان کی قسم ہے بیان ضرورت۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ جب آگے چل کے مثال میں آپ پڑھیں گے تو آپ تفصیل سے اس کو سمجھ لیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ بیان ضرورت اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان تغییر کے اوپر، یعنی یہ وہ بیان ہے جو کہ ضرورت کے راستے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے ہمیں جس کی وجہ سے ہم اس بیان کو لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کی جو وجہ ہے وہ بیان کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو بیان ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے سکوت، خاموشی سے۔ اب یہ جو سکوت ہے، سکوت کی جو وجہ ہے وہ بیان اور وضاحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کلام ہے، کلام کی وجہ ہوتی ہے بیان اور وضاحت کے لیے۔ تو کلام اگر بیان اور وضاحت کے لیے ہے پھر تو وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، اور سکوت اس کی جو وجہ ہے وہ بیان اور وضاحت کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو وجہ ہے وہ خاموش رہنے کے لیے ہوتی ہے، بیان نہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم سکوت کو بیان کے معنی کے اندر لیتے ہیں تو پھر یہ غیر معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے یا جو واقعہ ہوتی ہے بما لم یوضع لہو، ایسے معنی کے لیے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، یعنی اصل میں یہ خاموشی ہوتی ہے۔ خاموشی کو ہم بیان کے معنی کے اندر لے لیتے ہیں کیونکہ جس چیز کو وضع کیا جاتا ہے بیان کے لیے وہ کلام ہوتا ہے، خاموشی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر سکوت، خاموشی کو ہم بیان کے لیے لے لیتے ہیں تو اس لیے اس کی آپ تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی خاموشی کو جس معنی کے لیے خاموشی کی وضع نہیں ہوئی ہے۔ خاموشی کی جو وضع ہے وہ وضاحت اور بیان کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو وضاحت اور بیان کے لیے لے لیتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیان ضرورت ہے۔ ایک ضرورت کے پیش نظر ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ جو بیان ضرورت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ بیان ضرورت یہ منطوق کے حکم میں ہوگی، یعنی جو خاموشی ہے یہ منطوق کے حکم میں ہوگی، یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموشی اصل میں کلام میں مقدر ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا وہاں پر کلام ہوتا ہے جو کہ منطوق بولے ہوئے کلام کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو بیان ضرورت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی پہلی قسم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بیان ضرورت کی دوسری قسم یہ ہے کہ متکلم کی خاموش حالت یہ بیان اور وضاحت کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے، متکلم کی خاموش حالت سے بیان سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیان ضرورت ہے یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، وہ خاموشی منطوق کے حکم میں، یا پھر ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں کلام ہوتا ہے جو کہ مقدر چھپا ہوا ہوتا ہے، المسکوت عنہ، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، وہ چھپا ہوا کلام منطوق کے حکم کے اندر ہوتا ہے، ایسے کلام کے حکم کے اندر ہوتا ہے جو کہ متکلم نے گویا کہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے اور بولا ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے بیان ضرورت کی فی حکم المنطوق، اس کی مثال ہے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ دیکھیں میت کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں صرف اس کے والدین زندہ ہوں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، میت کے والدین میت کے وارث بنیں گے، لیکن کس کو وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، والد کو کتنا ملے گا، اس کی تعین ذکر نہیں کی گئی۔ تو یہ تو پہلے تعین ذکر نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، لیکن جو میت کی والدہ ہے اس کو ثلث تہائی حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ بیان ضرورت ہے، اس سے یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر والدین صرف حیات ہیں تو والدہ کو ثلث ملے گا، ولی
ابی ہی الباقی، اور جو باقی حصہ ملے گا یعنی جو 2 ثلث ہوں گے وہ اس میت کے والد کو ملیں گے۔ تو اس کو بیان ضرورت کی پہلی قسم شمار کیا گیا ہے جو کہ فی حکم المنطوق ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدہ کو ثلث ہے، تو جو باقی بچنے والا مال ہے وہ والدہ کو نہیں بلکہ اس کے والد کو دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں بیان ضرورت کی جو پہلی قسم ہے فی حکم المنطوق، اس کی مثال ہے اللہ رب العزت کا فرمان وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ، میت کے وارث اس کے والدین بنے تو والدہ کو ثلث ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کلام کا جو شروع والا حصہ ہے، شروع والا حصہ یہ والا وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ، یہ شرکت کو واجب کرتا ہے مطلق طریقے سے والدین کی وراثت میں بغیر تعیین کیے حصے کی ان دونوں میں سے ہر ایک ہے۔ یعنی جو میت کی جو وراثت ہے اس میں دونوں شریک ہوں گے، والد اور والدہ دونوں شریک ہوں گے، لیکن ان دونوں کا کتنا کتنا حصہ ہوگا اس کی تعیین نہیں کی گئی ہے آیت کے اس حصے کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے والدہ کے حصے کی تخصیص اور تعیین کر دی ثلث کے ساتھ، تو اب یہ بیان ضرورت بن جائے گا کہ جو والد ہے والد باقی حصے کا مستحق ہوگا، یعنی ایک حصہ جو ہے ثلث وہ مل جائے گا والدہ کو، جو باقی بچنے والے 2 حصے ہیں وہ مل جائیں گے والد کو۔ اب یہ بیان ضرورت سے یہ والی چیز یہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان ضرورت کی اس قسم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ متکلم کی خاموش حالت سے ثابت ہوتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، او ثبت بدلالت حال المتکلم ای حال سکوت المتکلم بلسان الحال لا بلسان المقال کا سکوت صاحب الشرع عند امر یعاینہ عن التغییر، یعنی ان رسول اللہ علیہ السلام اذا رأى امرا یباشرونہ ویعاملونہ کالمضاربات والشرکات اور آشیا یباع فی السوق ولم ينکر علیہ علم انہ مباح فسکوتہ اقیم مقام الامر بالاباحۃ وفی حکمہ سکوت الصحابۃ رضی اللہ عنہم بشرط القدرۃ علی الانکار وکون الفاعل مسلما کما روی ان امۃ ابقت وتزوجت رجلا فولدت اولادا ثم جاء مولاها ورفع هذه القضية الى عمر رضی اللہ عنہ فقضى بها لمولاها وقضى على الابی ان يفدى عن الاولاد ويأخذوهم بالقیمۃ وسکت عن زمان منافعها ومنافع اولادها وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضی اللہ عنہم فكان اجماعا على ان منافع ولد المغرور لا تضمن بالاتلاف۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا پھر بیان ضرورت کی وہ قسم ہے جو متکلم کی حالت کی دلالت سے ثابت ہو، یعنی متکلم کی خاموشی کی حالت، جو گویا کہ بزبان حال وہ بتا رہا ہو نہ کہ بزبان مقال، جیسا کہ صاحب شرع کا خاموش رہنا کسی معاملے کے وقت جس معاملے کا صاحب شرع معائنہ کر رہا ہو، خاموش رہنا اس کے تبدیل کرنے سے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کوئی کام دیکھیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں اور معاملہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مضاربت ہے یا اسی طریقے سے شرکت ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز دیکھیں جس کو بازاروں میں فروخت کی جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انکار نہ کرے، تو اسی والی بات معلوم ہوگی کہ وہ کام مباح ہے۔ تو نبی کا خاموش رہنا یہ گویا کہ نبی کا مباحت کے حکم کے قائم مقام ہے، اور اسی کے حکم میں ہے صحابہ کا خاموش رہنا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انکار پر قادر ہوں اور جو کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو۔ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک لونڈی وہ بھاگ گئی اور اس نے ایک آدمی سے نکاح کر لیا، پھر اس کی اولاد ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا آقا آ گیا اور یہ والا جو مسئلہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھایا گیا، پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا اس لونڈی کا اس کے آقا کے لیے، اور باپ پر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اولاد کا فدیہ دے اور اپنی اولاد کو قیمت دے کے لے لے، اور جو اس لونڈی کے منافع تھے اس کے زمان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، اور اسی طریقے سے جو اس لونڈی کی اولاد تھی اس کے منافع کے زمان سے خاموش رہے، اور یہ سارا جو واقعہ تھا یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا۔ تو گویا کہ اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر کہ مغرور یعنی وہ دھوکہ دیا ہوا شخص اس کا جو اولاد ہے اس کے منافع تلف کرنے سے ضامن نہیں ہوں گے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان ضرورت ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف گزشتہ سبق میں آ چکی ہے۔ بیان ضرورت کی 2 قسمیں تھیں، وہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دی ہیں۔ پہلی قسم جو کہ فی حکم المنطوق ہے، دوسری قسم وہ ہے جو کہ متکلم کی حالت کی دلالت سے ثابت ہو، اسی کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیے جو دوسری قسم ہے یعنی متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو ملاحظہ کریں، کوئی کام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مثال کے طور پہ لوگ بازاروں کے اندر تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، مضاربت کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے آپس میں شرکت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے امور کو دیکھتے ہوئے خاموش رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کام کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے سے بیان ضرورت کے پیش نظر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے مباح ہونے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ نبی کے حق میں یہ والی بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ کام ناجائز ہو اور نبی اس کے اوپر خاموش رہے۔
نبی صرف جائز کام کے اوپر تو خاموش رہ سکتا ہے، ناجائز کام کے اوپر قطعاً خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی جب بھی کوئی ناجائز کام دیکھے گا تو اس پر لازمی طور پر اعتراض کرے گا اور اس سے منع کرے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے مختلف کام ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے جائز اور مباح تھے، کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ان کاموں پر خاموش نہ رہتے، بلکہ ان کاموں سے ضرور بھی ضرور منع کرتے۔ اسی کے اندر صحابی کے سکوت کا حکم بھی شامل اور داخل ہے، لیکن اس کے لیے ایک مزید شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابی کو اس کام سے منع کرنے کی قدرت بھی ہو۔ تو صحابی کے سامنے اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اور ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ کام کرنے والا مسلمان ہو اور صحابی اس کو منع کرنے پر قادر ہو لیکن منع نہ کرے، تو یہ بھی اس کام کے جائز ہونے کی ایک بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک لونڈی جو کہ کسی آقا کی ملکیت میں تھی، وہ اس آقا سے بھاگ جاتی ہے اور کسی دوسرے علاقے میں جا کے کسی آدمی سے نکاح کر لیتی ہے، اور جس سے نکاح کرتی ہے ظاہرہ اس کو اپنا لونڈی ہونا نہیں بتاتی ہے، کیونکہ لونڈی کے نکاح کے لیے اس کے آقا کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو لونڈی نے پھر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، پھر آگے اولاد ہوگی، بعد میں جب آقا تھا اس کو پتہ چلا اور وہ پھر موقع کے اوپر پہنچ گیا۔ اب یہ جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کے اندر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے اس بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ جو لونڈی ہے وہ آقا کی ملکیت میں ہے، اور جو بچے ہیں وہ بچے باپ کو دیے، لیکن باپ کو یہ کہا کہ آپ ان بچوں کا قیمت دے کے یہ بچے آپ حاصل کر لیں، تو فدیے کے طور پر آپ ان کی قیمت دیں اور یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے، یعنی بچے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس کا شوہر تھا، اس نے جو اس لونڈی سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ اسی طریقے سے اس لونڈی کے بچوں سے جو فائدہ اٹھایا ہے، یہ جو منافع حاصل کیے ہیں، اس منافع کا ضمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لاگو نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لونڈی ہے، اس کے اگر منافع کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہے یا لونڈی کے بچوں کے منافع حاصل کر لیتا ہے، اس منافع اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو اس منافع کا ضمان نہیں آئے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی کے اندر کیا تھا، اور صحابہ کرام اس کے اوپر خاموش رہے، تو صحابہ کرام کا اس کے اوپر خاموش رہنا اس کام کے جائز ہونے کی بڑی واضح اور صاف دلیل ہے۔ مسئلہ سارا میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اب اسی کو کتاب کی عبارت کے اوپر حل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بیان ضرورت کی ایک قسم وہ ہے جو متکلم کی حالت کی دلالت سے ثابت ہو، یعنی متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ یہ والا کام جائز ہے، یعنی متکلم جو کہ ساکت خاموش ہے، اس کی حالت دلالت کر رہی ہو، بلسان الحالی، حال کی زبان سے، یعنی اس کی حالت یہ والی بات بتا رہی ہے، لا بلسان المقالی، نہ کہ اپنے زبان سے، بولنے والی زبان سے متکلم نہیں بتا رہا ہے، بلکہ متکلم کا جو گیسچر ہے اس کا خاموش رہنا ہے، اور اس کی جو سکوت ہے اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کام جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ صاحب شرع یعنی نبی کا خاموش رہنا عند امر، کسی کام کے وقت یعینہ، جس کا نبی معائنہ کر رہا ہو، یعنی نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی خاموش رہے عن التغییری، اس کے تبدیل کرنے سے۔ یہ جو ہے نا عن التغییری، اس کا تعلق ہے امر کے ساتھ، یعنی صاحب شرع کا اس کام کو تبدیل کرنے سے خاموش رہنا جس کام کا صاحب شرع یعنی نبی یعینہ معائنہ کر رہا ہے۔ یہ جو یعینہ ہے اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر، جو کہ صاحب شرع کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے مفعول کی یعینہ میں، یہ لوٹ رہی ہے امر کی طرف، یعنی کوئی کام نبی کے سامنے ہوا اور نبی اس کو تبدیل کر سکتا تھا، منع کر سکتا تھا، لیکن نبی نے منع نہیں کیا، تو اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام دیکھیں، یباشرون، جو کہ لوگ کر رہے تھے، ویعاملون، اور آپس میں معاملہ کر رہے تھے، جیسا کہ مزاربت ہے، یہ اسی طریقے سے شرکت ہے، یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام دیکھا، کوئی چیز دیکھی جو بازاروں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر انکار نہیں کیا، تو یہ والی بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ کام مباح ہے۔ تو گویا کہ نبی کا خاموش رہنا یہ قائم مقام ہے نبی کے اس کام کے مباح ہونے کے حکم دینے کے۔ تو گویا کہ نبی نے خاموش رہ کے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ والا کام کرنا جائز اور مباح ہے، آپ لوگ یہ والا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو نبی قطعاً اس کام کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ وفی حکم ہی، اور اسی کے حکم کے اندر صحابہ کا سکوت بھی ہے، یعنی صحابہ بھی اگر خاموش ہوتے ہیں تو صحابہ کی خاموشی یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کام جائز اور درست ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ صحابہ کو اس کام کے انکار کرنے کے اوپر قدرت بھی حاصل ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کرنے والا مسلمان بھی ہو، وہ کام جو کر رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کوئی کام کر رہا ہے اور صحابہ میں سے کوئی صحابی اگر اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں، تو یہ صحابی کی خاموشی اس کافر کے کام کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی۔ جائز ہونے کی دلیل تبھی ہوگی کہ جب کام کرنے والا مسلمان ہو اور صحابی کو منع کرنے کے اوپر قدرت بھی حاصل ہو، لیکن صحابی منع نہ کرے، تو پھر یہ ایک دلیل ہوگی کہ وہ کام کرنا جائز اور درست ہے۔
اس کی مثال یہ ہے کہ ایک لونڈی وہ بھاگ گئی اور اس نے ایک آدمی سے نکاح کر لیا، پھر آگے سے اولاد ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا آقا آ گیا اور یہ والا جو قضیہ یعنی یہ جو معاملہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کا فیصلہ کر دیا اس کے آقا کے لیے، اور باپ کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اولاد کا فدیہ دے اور اولاد کو پیسے دے کے حاصل کر لے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس لونڈی کا جو منافع تھے جو کہ اس کے شوہر نے حاصل کیے ہیں، اس کا ضمان نہیں ڈالا شوہر کے اوپر، یعنی جو منافع کا ضمان تھا اس سے خاموش رہے۔ اسی طریقے سے جو بچوں کے منافع تھے اس بچوں کے منافع کا ضمان بھی اس لونڈی کے شوہر کے اوپر نہیں ڈالا۔ اب یہ جو تھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس لونڈی کے منافع کے ضمان سے خاموش رہنا، اس لونڈی کے بچوں کے منافع کے ضمان سے خاموش رہنا، یہ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ہوا تھا، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، سارے صحابہ خاموش رہے۔ تو صحابہ کی خاموشی گویا کہ یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ مغرور یعنی دھوکہ دیا ہوا، جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کا جو بچہ ہے اگر وہ اس کے منافع کو ضائع کر دیتا ہے تو ضائع کرنے سے اس کا ضمان نہیں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دھوکہ دور کرنے کے لیے بیان ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او ثبت ضرورت دفع الغرور یعنی الناس وهو حرام كسقوط المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري فإنه يصير إثما له في التجارة عندنا لأنه لو لم يكن معذورا يتضرر الناس به ودفع الغرور عنهم واجب وقال ظفر لا يكون معذورا لأن سقوطه يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه وأن يكون لفرط الغيظ والمحتمل لا يكون حجة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ بیان ضرورت ثابت ہوگا لوگوں سے دھوکہ دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ حرام ہے جیسا کہ آقا کا خاموش رہنا جس وقت وہ اپنے غلام کو دیکھے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ غلام کو تجارت کی اجازت مل جائے گی ہمارے نزدیک، اس لیے کہ اگر غلام معذون فی تجارت نہ ہو تو لوگوں کو نقصان ہوگا اس کے ساتھ، اور لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا واجب ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام اس طریقے سے معذون فی تجارت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آقا کا خاموش رہنا اس میں اس بات کا احتمال تو ہے کہ ہاں رضامندی کی وجہ سے ہو کہ آقا راضی ہے غلام کے تصرف سے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ غصے کے زیادتی کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے، اور وہ چیز جس میں زیادہ احتمال ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان ضرورت کی 2 قسمیں تھی، دوسری قسم کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ متکلم کی حالت دلالت کرتی ہو۔ اس کی ایک صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، اور اسی کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کی خاموشی بھی داخل ہے، لیکن اس کے لیے مزید 2 شرطیں ہیں۔ متکلم کی حالت دلالت کرے، اس کی ایک مزید صورت بھی بنتی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور 1-2 اور صورتیں بھی ہیں جو ہم اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ جو دوسری صورت ذکر کی جا رہی ہے بیان ضرورت کی وہ یہ ہے لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے، یعنی اگر یہاں پہ بیان ضرورت آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ حرام ہے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہاں پہ ضرورتاً بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بیان کو مان لیتے ہیں۔ اس کی مثال ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کا یہ غلام ہے، آقا نے جس کو تجارت کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن آقا پھر اسی غلام کو دیکھتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جا کے خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اب بازار کے اندر جا کے خرید و فروخت کر رہا ہے، آقا یہ والی بات دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو آقا کی خاموشی یہ بیان ضرورت سمجھی جائے گی، یہ دلالتاً اجازت سمجھی جائے گی کہ آقا نے غلام کو معذون فی تجارت بنا دیا ہے، آقا کی طرف سے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آقا کی خاموشی کو بیان ضرورت نہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کی خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ آقا دیکھ رہا ہے اس کا غلام خرید و فروخت کر رہا ہے تو گویا کہ آقا کی اجازت ہے، اگر آقا کی اجازت نہ ہوتی تو غلام خرید و فروخت نہ کر سکتا، تو گویا کہ لوگ اس آقا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے غلام سے تجارت کر لیں گے، لیکن پھر بعد میں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، لوگوں سے اس دھوکے کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ضرورت کے پیش نظر بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بیان کو مان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو آقا کی خاموشی والی حالت ہے یہ دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ آقا نے اس غلام کو خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے آقا کی حالت دلالت کرے بیان ضرورت کی، وہ یہ ہے لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آقا کی خاموشی یہاں پر بیان ضرورت نہیں سمجھی جائے گی اور غلام کو معذون فی تجارت نہیں شمار کیا جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جب آقا دیکھتا ہے اپنے غلام کو کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے اور آقا نے اجازت نہیں دی ہے، تو جس طریقے سے اس بات کا احتمال ہے کہ آقا راضی ہے اس کی خرید و فروخت کے اوپر، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آقا کو سخت غصہ چڑھ جائے۔ اور ظاہر ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو سخت اور شدید غصہ آتا ہے تو غصے کی زیادتی کی وجہ سے بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو آقا کا خاموش رہنا یہ کوئی دلیل نہیں بنے گا
کہ آقا نے اجازت دے دی ہے، ممکن ہے وہ فرط غضب کی وجہ سے بھی وہ خاموش ہو چکا ہو، اور وہ بات جس میں دو باتوں کا احتمال ہو اس کو آپ دلیل اور حجت نہیں بنا سکتے ہیں۔ دلیل اور حجت تو آپ تبھی بنائیں گے کہ جب اس میں صرف اور صرف ایک بات کا ہی احتمال ہوتا کہ آقا راضی ہے، لیکن یہاں پر جس طریقے سے آقا کی رضامندی کا احتمال موجود ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پر آقا کی عدم رضامندی کا بھی احتمال موجود ہے، لہذا جب اس میں دونوں باتوں کا احتمال موجود ہے تو پھر آپ اس کو ضرورتاً بیان تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں یا پھر ثابت ہوگا بیان ضرورت لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، وَهُوَ حرام، اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے، جیسا کہ آقا کا خاموش رہنا جس وقت وہ اپنے غلام کو دیکھے کہ وہ فروخت کر رہا ہے اور خرید رہا ہے۔ اب آقا اگر خاموش رہتا ہے تو آقا کی خاموشی کے ساتھ ہی یسیر اذن لہ، غلام کو تجارت کی اجازت مل جائے گی، اور یہ جو غلام ہے معذون فی تجارت بن جائے گا ہمارے نزدیک، اس لیے کہ اگر غلام معذون فی تجارت نہ ہو تو لوگوں کو اس سے ضرر پہنچے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا، اور لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا، لوگوں کو ظاہر ہے دھوکہ لگے گا، لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا، نقصان سے بچانا یہ واجب ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا کی خاموشی سے غلام معذون فی تجارت نہیں بنے گا، اس لیے کہ آقا کی خاموشی میں جس طریقے سے اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آقا راضی ہو اس کے تصرف کرنے سے، اور اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ آقا کی خاموشی فرط غیظ کی وجہ سے، غیظ کہتے ہیں غصے کو، فرط کہتے ہیں زیادتی اور اضافے کو، اس کے غصے کی زیادتی کی وجہ سے آقا خاموش ہو چکا ہے، اور وہ بات جس میں دونوں باتوں کا احتمال موجود ہو اس کو آپ حجت اور دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا آقا کی خاموشی یہ رضامندی شمار نہیں کی جائے گی اور غلام معذون فی تجارت بھی نہیں بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کثرت کلام کی وجہ سے بیان ضرورت کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، او ثبت ضرورت کثرت الکلام ای کثرت استعمالہ او طول عبارتہ یدل علی ما هو المراد کقولہ علی مئۃ ودرہم فإن العطف جعل بیانا لأن المئۃ اذا دراہم فکأنہ قال له علی مئۃ درہم ودرہم وإنما حذف لطول الکلام او لکثرت استعمالہ کما یقولون مئۃ وعشرۃ دراہم یریدون بہ ان الکل دراہم وہذا فیما یثبت فی الذمۃ فی اکثر المعاملات کالمکیل والموزون بخلاف قولہ لہ علی مئۃ وثوب فلأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلم فلا يكون بيانا لأن المئة أيضا أثواب بل يرجع إلى القائل في تفسيره وقال الشافعي رحمه الله تعالى المرجع إليه في تفسير المئة في جميع المواضع فيجب في المثال الأول أيضا درهم ومن المئة ما بينه قد ذكرنا فرقه۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا بیان ضرورت ثابت ہوگا کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، یعنی کثرت استعمال کی ضرورت کی وجہ سے، یا طول عبارت کی وجہ سے جو دلالت کرے گی مرادی معنی کے اوپر، جیسا کہ کہنے والے کا قول ہے میرے ذمے لازم ہے 100 اور درہم۔ اب یہاں پہ عطف کو بیان بنایا جائے گا اس لیے کہ 100 یہ بھی درہم ہے، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے میرے ذمے فلاں کے 100 درہم ہے اور 1 درہم ہے، یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے درہم کو طول کلام کی وجہ سے یا کثرت استعمال کی وجہ سے، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں مئۃ وعشرۃ دراہم، مراد لیتے ہیں کہ تمام کے تمام دراہم ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے ذمہ میں اکثر معاملات میں، جیسا کہ مکیلی چیزیں ہیں یا موزونی چیزیں ہیں، بخلاف کہنے والے کے اس قول کے لہو علیہ فلاں کے میرے ذمے 100 اور کپڑے ہیں، اس لیے کہ 100 ذمے میں ثابت نہیں ہوتے ہیں مگر بیع سلم میں، لہذا یہ بیان نہیں بنے گا، اس لیے کہ میاں یعنی 100 یہ بھی کپڑے ہیں، بلکہ رجوع کیا جائے گا قائل کی طرف اس کی تفسیر کے بارے میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجوع کیا جائے گا اسی کی طرف 100 کی تفسیر میں تمام جگہوں میں، لہذا واجب ہوگی پہلی مثال میں 1 درہم اور 100 میں بھی جو اس نے بیان کیا ہے، اور ہم نے فرق ذکر کر دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان ضرورت کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ان میں سے میں نے آپ کو پہلی قسم بتایا تھا فی حکم المنطوق، دوسری قسم ہم نے یہ بتایا تھا کہ متکلم کی حالت دلالت کرے۔ اب جو متکلم کی حالت دلالت کرے گی اس کی پھر آگے متعدد اقسام بن سکتی ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ایک اس کی قسم پڑھی تھی کہ لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہم ضرورتاً بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اسی کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے کثرت کلام، یعنی کثرت استعمال یا طول عبارت کی وجہ سے ضرورتاً بیان کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں پر وہ عبارت مراد کلام پر دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ والا جملہ بولتا ہے لہو علیہ مئۃ ودرہم، فلاں کے میرے ذمے 100 ہیں اور درہم ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں درہم اس کا عطف لے کر آئے ہیں مئہ یعنی 100 کے اوپر، تو ہم یہ جو درہم ہے اسی کو بیان بنائیں گے مئہ کے لیے بھی، اور ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ کہنے والا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کے 1 درہم تو دینا ہی ہے، درہم واضح طور پہ اس نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس نے 100 ذکر کیا ہے اس 100 سے مراد بھی درہم ہی ہے، اور اس کے اوپر دلالت کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر دلالت وہ درہم کر رہا ہے جو کہ یہاں پر متکلم نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متکلم اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لہو علیہ مئۃ درہم و درہم،
یہ جو میاں ممیز ہے اس کی جو تمیز ہے وہ بھی درہم ہی ہے۔ یہ جو میاں کی جو تمیز ہے درہم، اس کو طول کلام سے بچنے کے لیے حذف کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس درہم کو ذکر کرتے لفظوں کے اندر تو یہ جو کلام تھا، کلام لمبا ہو جانا تھا، طویل ہو جانا تھا، تو کلام کو طوالت سے بچانے کے لیے یہاں پر یہ جو تمیز ہے میاں کی درہم، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو طول کلام کی دلالت کی وجہ سے ضرورتاً یہاں پر درہم کو تسلیم کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے کہ متکلم یہاں پر درہم کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ لوگوں کے جو آپس میں معاملات ہیں، مکیلی چیزوں کے بارے میں ہیں، موزونی چیزوں کے بارے میں ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، کوئی مکیلی چیز فروخت کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا عاریت پر دے رہے ہیں، یہاں پر یہ والا بیان ضرورت کثرت کے ساتھ رائج ہوتا ہے، یعنی طول کلام سے بچنے کے لیے جو تمیز ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو عطف لایا جاتا ہے، اس عطف سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی تمیز مراد ہے جو کہ عطف کے بعد آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علیہ میعۃ و ثوب، یعنی میعہ کے بعد واو حرف عطف لا کر ثوب لفظ ذکر کرتا ہے، تو اس ثوب سے یہ والی بات ثابت نہیں ہوگی کہ واو حرف عطف سے پہلے جو میعہ ہے اس کی تمیر بھی یہاں پر ثوب یا اثواب یہ محذوف ہے، کیونکہ دیکھیں جو کپڑے ہیں وہ ذمے کے اندر جو ثابت ہوتے ہیں وہ بیع سلم کے اندر ثابت ہوتے ہیں، اور بیع سلم کے علاوہ جو لوگوں کے آپس میں ویسے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، جو نارمل بیع ہوتی ہے، اس میں جو کپڑے ہیں یہ ذمے کے اندر ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو چونکہ ایک مروج نہیں ہے، کپڑے رائج نہیں ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی واو حرف عطف کے بعد ثوب لفظ ذکر کرتا ہے تو پھر متکلم سے پوچھا جائے گا کہ میعہ سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اگر تو متکلم کہہ دیتا ہے کہ میری میعہ سے مراد بھی اثواب یعنی کپڑے ہی ہیں، تو پھر تو اس صورت کے اندر واضح اور ظاہر ہے کپڑے ہی مراد ہوں گے، لیکن اگر متکلم کہتا ہے کہ میری مراد میعہ سے کپڑے نہیں ہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، تو ظاہر ہے جو بھی چیز وہ مراد لے گا وہ پھر آپ کو خود ہی واضح طور پر بتا دے گا۔ یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری صورتوں کے اندر چاہے وہ ثوب ذکر کرتا ہے، چاہے وہ درہم ذکر کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اور لفظ ذکر کرتا ہے، متکلم سے رجوع کیا جائے گا، متکلم سے تفسیر معلوم کی جائے گی کہ آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی مراد کیا ہے، آپ نے کون سی تمیز حذف کی ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے حنفیہ کے نزدیک دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر تو کوئی لفظ ایسے ہے جو کہ کثیر الاستعمال ہے تو پھر وہاں پر ضرورتاً بیان کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی لفظ ایسے ہے جہاں جو کثیر الاستعمال نہیں ہے، جیسا کہ مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے ثوب والی، تو پھر اس صورت کے اندر متکلم سے رجوع کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مثال ایسی ہے جو کثیر الاستعمال ہے، لوگ آپس کے اندر مراد لیتے ہیں، تو وہاں پر متکلم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ آپس کے اندر جو چیز مراد لیتے ہیں یہاں پر بھی وہی مراد ہوگی، تو اس صورت کے اندر حنفیہ کا شوافی سے اختلاف ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ تو یہ فرما رہے ہیں او ثابت یعنی ثابت ہوگی۔ کیا ثابت ہوگی وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بیان ضرورت ثابت ہوگی، کس طریقے سے؟ کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، یعنی اگر آپ وہاں پر تفصیل کے ساتھ اور واضح طور پر ذکر کرتے ہیں تو کلام طویل ہو جاتا ہے، کثیر ہو جاتا ہے، تو کلام کو کثرت سے بچانے کے لیے، طوالت سے بچانے کے لیے کلام کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن ضرورتاً وہاں پر وہ والا معنی، وہ والا کلام مراد ہوتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے اندر ایک معنی ہے وہ کثیر طور پر اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر حذف کر دیتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں طول عبارت کی وجہ سے کہ اگر آپ یہاں پر یہ والا بیان ذکر کرتے ہیں تو عبارت طویل ہو جائے گی، تو اس طول عبارت سے بچنے کے لیے یہاں پر کلام کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو ہے طول عبارت کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے، یہ دلالت کرتا ہے علی ما هو المراد، اس معنی مرادی کے اوپر جو کہ ضرورتاً ہم یہاں پر تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے علیہ میۃ و درہم، میرے اوپر فلاں کے 100 ہیں اور درہم ہیں۔ اب یہ جو واو حرف عطف کے بعد جو درہم لے کر آئے ہیں، اس عطف کو بیان بنایا جائے گا، کس کا؟ اس میعہ 100 کا، اور ہم یہ کہیں گے یہ جو درہم ہے جو کہ میعہ کے بعد واو حرف عطف کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ بیان بن رہا ہے کہ جو میعہ ممیز ہے اس کی تمیز بھی یہاں پر درہم ہی ہے، اور جو متکلم ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کے 1 درہم اور 100 یعنی 101 درہم ٹوٹل ادا کرنے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو عطف ہے اسی کو بیان بنایا جائے گا کہ 100 یہاں پر یہ بھی مراد درہم ہی ہے، تو گویا کہ کہنے والے نے یہ کہا ہے لہو علیہ میعۃ درہم و درہم، تو اصل میں یہ تھا کہ یہ جو درہم ہے میعہ کی تمیز یہ محذوف ہے، اس محذوف شدہ تمیز کے اوپر واو حرف عطف کے بعد جو درہم مذکور ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ تو پھر اس درہم کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ وہ بتا رہے ہیں طول کلام کی وجہ سے، کہ اگر آپ اس درہم کو ذکر کرتے ہیں تو کلام طویل ہو جائے گا، جب طویل ہو جائے گا تو کلام بدصورت ہو جائے گا، بدنما ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے اس درہم کو حذف کر دیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسی طریقے سے مروج ہے، اسی طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ تمیز کو حذف کر دیتے ہیں، جس طریقے سے لوگ یہ والی بات کہتے رہتے ہیں میعۃ و عشرۃ دراہم، کہ فلاں کے میں نے 100 اور 10 درہم،
تو مراد کر لیتے ہیں کہ تمام کے تمام درہم دینے ہیں، یعنی جو 100 دینے ہیں یہ بھی درہم دینے ہیں اور 10 درہم وہ یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے درمیان یہ والی چیز مروج ہے کہ لوگ اس طریقے سے کلام کے اندر اس کو بولتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وہذا، اور یہ والی جو چیز ثابت ہوگی، یعنی یہ جو بیان ضرورت کی قسم ہے کثرت کلام کی وجہ سے یہ ثابت ہوتی ہے ذمے میں اکثر معاملات کے اندر۔ مثال کے طور پہ کوئی مکیلی چیز کا معاملہ ہے یا موزونی چیز کا معاملہ ہے، لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، عاریت کے اوپر دے رہے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، یہاں پر یہ والی چیز کثرت کے ساتھ چلتی ہے۔ بخلاف اس کے اسکول کے لہو الیمیۃ و ثوب، اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو صوب ہے اس کو میاں محذوف کی تفسیر بنا کے ہم یہ کہیں کہ متکلم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر فلاں کے 101 کپڑے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو کپڑا ہے ذمے کے اندر یہ عام طور پہ جو معاملات ہیں اس میں لازم نہیں ہوتا، بلکہ تو بیع سلم کے اندر کپڑا ذمے کے اندر لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ عام طور کے اندر کثرت استعمال اس کا نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اس کو میاں کا بیان بھی نہیں بنایا جائے گا، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میاں سے مراد بھی اسباب کپڑے ہیں، بلکہ قائل یعنی کہنے والے کی طرف رجوع کیا جائے گا اس کی تفسیر کے بارے میں، اور متکلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہاں پر میاں سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حنفیہ کا مذہب، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس مسئلے کے اندر نہیں بلکہ اوپر والی مثال کے اندر بھی جو 100 کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں متکلم کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا تمام جگہوں کے اندر، اور متکلم سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں۔ فیجب فی المثال الاول، لہذا پہلی مثال میں بھی درہم تو واجب ہو ہی رہا ہے، اور 100 سے وہ مراد ہوگا ما بینہ، جو متکلم بیان کرے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وقت ذکرنا فرقہ، اور ہم ان دونوں کے درمیان فرق ذکر کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی معنی اور کوئی لفظ ایسے ہے جو کہ کثیر الاستعمال ہے تو پھر وہاں پر متکلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جہاں پر کثیر الاستعمال نہیں ہے تو پھر وہاں سے متکلم سے پوچھا جائے گا، اور متکلم جو معنی بتائے گا پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کپڑے والی مثال ہے اس میں چونکہ کثیر الاستعمال نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر متکلم سے تو آپ پوچھیں گے، لیکن جو اوپر درہم والی مثال ذکر کی ہے وہ چونکہ کثیر الاستعمال ہے، لوگ آپس میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے حذف کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ کو متکلم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان ضرورت کے بعد بیان تبدیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او بیان تبدیل نطف علی قوله بیان ضرورت وهو النسخ فی اللغة، قال اللہ تعالی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ وَنُنسِهَا فعلم انہما واحد، ومعنى بیان تبدیلی انہ بیان من وجہ وتبدیل من وجہ علی ما قال وهو بیان لمدت الحکم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر، يعني ان الله تعالى اباح الخمر مثلا في اول الاسلام وكان في علمه ان يحرمها بعد مدة البتة، ولكن لم يقل منا انی ابیح الخمر الى مدت معینۃ بل اطلق الاباحۃ، فکان فی زعمنا انه تبقى هذه الاباحۃ الى یوم القیامۃ، ثم لما جاء التحریم بعد ذلك مفاجأة فکان تبدیلا فی حقنا، لانه بدل الاباحۃ بالحرمۃ بیانا محضا فی حق صاحب الشرع لمیعاد الاباحۃ الذي كان في علمه، فكونه بیانا فی حق الله تعالی وكونه تبدیلا فی حق البشر، وهذا بمنزلة القتل اذا قتل انسان انسانا فانه بیان لموته المقدرة في علم الله تعالی وتبدیل فی حق الناس، لأنهم يظنون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى فقد قطع القاتل عليه أجله، ولهذا يجب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة، وهو جائز عندنا بالنص الذي تلونا قبل ذلك خلافا لليهود لعنهم الله تعالى فإنهم يقولون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بیان تبدیل اس کا عطف ہوگا بیان ضرورت پر، اور یہ نسخ ہے لغت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بیان تبدیل کا معنی یہ ہے کہ یہ بیان ہوتا ہے ایک اعتبار سے اور تبدیل کرنا ہوتا ہے دوسرے اعتبار سے، جیسا کہ فرمایا ہے، اور یہ بیان ہوتا ہے حکم مطلق کی مدت کا جو کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مطلق ذکر کیا ہوتا ہے تو لہذا اس کی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ باقی رہے گا بندوں کے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ شراب کو مباح قرار دیا اول اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیں گے ایک مدت کے بعد یقینی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ والی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں شراب کو اب مباح کر رہا ہوں ایک مخصوص مدت تک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اباحت کو مطلق ذکر کیا، تو ہمارے گمان میں یہ تھا کہ یہ والی اباحت قیامت کے دن تک باقی رہے گی، پھر اس کے بعد شراب کا حرام ہونا اچانک آ گیا تو یہ تبدیل کرنا ہوگا ہمارے حق میں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اباحت کو حرمت سے تبدیل کر دیا ہے جو کہ بیان محض ہے صاحب شرع کے حق میں، ایک اس اباحت کی مدت کے بیان کا جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، تو لہٰذا یہ بیان ہوگا اللہ تعالیٰ کے حق میں اور تبدیل کرنا ہوگا بندوں کے حق میں، اور یہ قتل کے مرتبہ اور منزلہ پر ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ بیان ہوتا ہے اس کی اس موت کا جو کہ مقرر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور تبدیل کرنا ہوتا ہے انسانوں کے حق میں، اس لیے کہ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر قاتل قتل نہ کرتا
تو یہ مقتول زندگی گزارتا ہے ایک مدت تک، تو یہاں پر قاتل نے اس کی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے، اسی وجہ سے قاتل پر قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے دنیا میں اور سزا لازم ہوتی ہے آخرت میں۔ اور یہ بیان تبدیل جائز ہے ہمارے نزدیک اس نص کی وجہ سے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے تلاوت کی ہے۔ اختلاف ہے یہود کا، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اقسام مشترکہ کے اندر ہم بیان کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سبقوں کے اندر ہم نے بیان ضرورت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس سے اگلی قسم بیان تبدیل کو پڑھیں گے۔ دیکھیں جو بیان تبدیل ہے، اس میں تبدیل کا معنی ہوتا ہے نسخ، یعنی منسوخ کرنا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کریں، تو یہاں پر لفظ ذکر کیا ہے تبدیل کرنا، جبکہ آگے چل کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا کوئی ہم آیت بھلا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک جگہ پر تبدیل کرنا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پر اسی کو ہی منسوخ یعنی نسخ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نسخ کرنا اور تبدیل کرنا یہ ایک ہی معنی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو بیان تبدیل ہے آپ اس کو نسخ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بیان تبدیل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بیان ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ علماء کی تشریح کے مطابق نسخ یعنی تبدیل کا مطلب یہ ہے حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جو پہلے اللہ رب العزت مطلق طور پر ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کرتے ہیں کہ یہ والا حکم فلاں مدت تک رہے گا، فلاں تاریخ تک رہے گا، فلاں سال تک رہے گا۔ تو لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ والا جو حکم ہے یہ ہمیشہ تک باقی رہے گا، لیکن پھر اس کے بعد وہی والا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلے یہ والا حکم بیان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ میں یہ والا حکم فلاں مدت تک اس کو میں برقرار رکھوں گا، پھر اس کو تبدیل کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس حکم کو بیان کیا تھا اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ والی بات بیان نہیں کی تھی، ہمیں یہ والی بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ میں یہ والا حکم فلاں مدت تک اس کو برقرار رکھوں گا اور پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ اس کی مثال ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو شروع اسلام کے اندر حلال ذکر کیا تھا، مباح قرار دیا تھا کہ شراب پینی حلال اور مباح ہے۔ تو اس وقت تو گمان یہ تھا کہ یہ جو اباحت ہے اور جو مباح ہونا ہے یہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اچانک تحریم نازل کر دی کہ شراب پینا اب حلال نہیں رہا ہے بلکہ حرام ہو گیا ہے۔ تو صاحب شرع کے نزدیک تو یہ صرف اور صرف اس اباحت کی مدت کا بیان کرنا تھا جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر بات تھی کہ میں اس اباحت کو فلاں مدت تک برقرار رکھوں گا، پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے حق کے اندر تو یہ صرف اس اباحت کی مدت کا بیان کرنا ہے، لیکن لوگوں کے حق کے اندر اس حکم شرع کو تبدیل کرنا ہے کہ لوگوں کے حق کے اندر تو یہ تھا کہ شراب پینی پہلے حلال تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک اور اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جب آدمی نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو یہ جو قتل ہے یہ اس مدت کا بیان کرنا ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر پہلے سے طے تھی کہ جو مقتول ہے اس کی زندگی فلاں دن فلاں ٹائم پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان ہے، انسانوں کے حق کے اندر یہ تبدیل ہے، گویا کہ قاتل نے اس مقتول کی حیات ظاہرہ کو موت سے تبدیل کر دیا۔ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ اگر قاتل اس مقتول کو قتل نہ کرتا تو یہ جو مقتول ہے یہ کچھ اور مدت زندگی گزار لیتا، لیکن جو قاتل ہے، قاتل نے چونکہ اس زندگی کو ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اسی وجہ سے اس قاتل کے اوپر قصاص اور دیت لازم ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر اسی قاتل کے اوپر سزا بھی لازم ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر تو یہ والی بات طے تھی کہ مقتول کی زندگی فلاں مدت تک ہے، پھر اس مقتول کی زندگی ختم ہونی ہی تھی، لیکن لوگوں کے حق کے اندر یہ جو مقتول کی زندگی ہے یہ اس قاتل نے ختم کی ہے، تو لوگوں کے حق کے اندر یہ بیان تبدیل ہے۔ تو خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلے گا کہ بیان تبدیل کہتے ہیں حکم مطلق کی مدت کے بیان کو، اور حنفیہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اختلاف کرتے ہیں یہود کے نزدیک یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہود کا کیا موقف اور کیا مذہب ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب اسی مسئلے کو کتاب کی عبارت پر حل کر لیں۔ فرما رہے ہیں کہ بیان تبدیل اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان ضرورت کے اوپر، اور بیان تبدیل لغت کے اندر کہتے ہیں نسخ کو، منسوخ کر دینے کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا تبدیل کرنے کا لفظ، اور اسی تبدیل کے بارے میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اسی تبدیل کرنے کو یہاں پر اللہ رب العزت نے نسخ یعنی منسوخ کرنے سے تعبیر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ تبدیل کرنا اسی کا مطلب ہے منسوخ کرنا، منسوخ کرنا اسی کو تبدیل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اسی والی بات معلوم ہوا نہما واحد، کے دونوں ایک ہی ہیں، یعنی تبدیل اور نسخ یہ ایک ہی ہیں۔
اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ بیان تبدیل کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے بیان ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بیان من وجہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو تبدیل من وجہ ہوتا ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسا کہ کہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم مطلق ہے یہ اصل کے اعتبار سے حکم مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مدت تک مقید ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو مطلق ذکر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ تک برقرار رہے گا، لیکن وہ اصل میں ہمیشہ تک برقرار رہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا اس کو بیان تبدیل کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں تو معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس حکم مطلق کو مطلق چھوڑا ہوتا ہے، تفصیل نہیں ذکر کی ہوتی۔ تو ظاہری طور پر تو یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے حق کے اندر یہ بقا ہے، یعنی باقی رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے شراب کو مباح قرار دیا اول اسلام میں، اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ والی بات تھی کہ اللہ رب العزت اس کو حرام کر دیں گے ایک مدت کے بعد، البتہ یقینی طور پر، لیکن اللہ رب العزت نے یہ والی بات ہم سے ذکر نہیں کی کہ میں یہ جو شراب ہے اس کو میں فلاں مدت کے بعد اس کو میں منسوخ کر دوں گا اس کی اباحت کو، لیکن یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ بات ذکر نہیں کی کہ میں شراب کو ایک مخصوص مدت تک مباح قرار دے رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے اباحت کو مطلق ذکر کیا کہ بھی تمہارے لیے شراب پینا مباح ہے، حلال ہے۔ تو ہمارے گمان میں یہ تھا کہ یہ جو اباحت ہے قیامت کے دن تک باقی رہے گی، پھر اس کے بعد تحریم، شراب کا حرام ہونا آ جاتا ہے مفاجہ، اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے آرڈر اور حکم آ جاتا ہے کہ آج کے بعد شراب پینا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہو گیا۔ تو ہمارے حق کے اندر یہ حکم شرع کو تبدیل کرنا ہے، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے اباحت ذکر کی، پھر اسی اباحت کو حرمت کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ صاحب شرع اللہ رب العزت کے حق میں تو صرف اور صرف بیان ہے، وہی والی بات جو یہاں پر ذکر کی تھی کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا، یہ بیان تبدیل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حق میں، کہ اللہ رب العزت نے جو اباحت تھی جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر معلوم تھی اس کی میعاد اور مدت بیان کر دی ہے، فَكُونُهُ بیانا، تو اللہ رب العزت کے حق کے اندر تو یہ صرف اور صرف بیان ہے، لیکن انسانوں کے حق کے اندر یہ تبدیل کرنا ہے کہ پہلے ایک حکم تھا اباحت کا، پھر اسی اباحت کے حکم کو حرمت کے حکم کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ قتل ہے، بمنزلہ قتل کے ہے، جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ جو قتل ہونا ہے یہ اس موت کا بیان کرنا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر پہلے سے طے شدہ اور مقرر شدہ ہوتی ہے۔ مقتول نے اس ٹائم پر مرنا ہی مرنا تھا، قاتل اس کو قتل نہ بھی کرتا تب بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر یہ والی بات طے تھی کہ اس نے اس مدت کے اندر مر جانا ہے، لیکن لوگوں کے حق کے اندر یہ تبدیل کرنا ہے۔ لوگ گمان یہ کرتے تھے اگر قاتل قتل نہ کرتا تو یہ جو مقتول ہے عاشا، زندگی گزارتے الی مدت اخری، ایک مدت تک، لیکن قاتل نے اس مقتول کی مدت کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ اسی وجہ پر قاتل پر قصاص اور دیت واجب ہوگی دنیا میں اور سزا لازم ہوگی آخرت میں۔ وہو جائز عندنا، اس کا تعلق ہے بیان تبدیل کے ساتھ۔ یہ جو بیان تبدیل ہے یہ جائز ہے ہمارے نزدیک، اس نص کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا، تو اللہ رب العزت تو خود ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، ایک حکم کے بعد ہم دوسرا حکم لے آتے ہیں، تو لہذا بیان تبدیل اور نسخ کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اختلاف کرتے ہیں یہود، لعنہم اللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، فإنہم یقولون، یہود یہ کہتے ہیں۔ اب یہود کیا کہتے ہیں، یہود کا کیا موقف اور ان کی کیا دلیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہود کی دلیل اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فإنهم يقولون تلزم منه صفاحة الله تعالى والجهل بعواقب الأمور وهو لا يصلح للألوهية وغرضهم من ذلك ألا تنسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة أحد ويكون دينه معبدا ونحن نقول إن الله تعالى حكيم يعلم مصالح العباد وحوائجهم فيحكم كل يوم على حسب علمه ومصلحته كالطبيب يحكم للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم ثم غدا بخلاف ذلك فإنه لا يحكم بصفاحته بل هو عاقل حاذق يعطي كل يوم على حسب ما يجد مزاجه فيه ولم يكن من المريض إني أبدلك غذاء بغذاء أو دواء آخر وقد صح في شريعة آدم كان نكاح الجزء أعني حواء حلالا وكذا نكاح الأخوات للأخي حلالا ثم نسخ في شريعة نوح عليه السلام۔ ترجمہ دیکھ لیں، اس لیے کہ یہود کہتے ہیں کہ اسے لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ناواقف ہونا کاموں کے انجام سے، اور یہ خدائی کے لائق نہیں ہے، اور ان کی غرض اس سے یہ ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کسی کی شریعت سے منسوخ نہیں ہو سکتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، وہ بندوں کی مصلحتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن اپنے علم اور مصلحت کے اعتبار سے حکم دیتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر طبیب وہ حکم دیتا ہے مریض کو ایک دوا کے پینے کا اور ایک غذا کے کھانے کا ایک دن،
پھر اس سے اگلے دن اس کے برخلاف حکم دیتا ہے، اور یہ والا جو حکم دیتا ہے یہ بے وقوفی کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ وہ ڈاکٹر عاقل اور ماہر ہے، وہ ہر دن اپنے اس اعتبار سے جو وہ مریض کے مزاج کو پاتا ہے اس اعتبار سے وہ حکم دیتا ہے، اور وہ مریض سے یہ والی بات نہیں کہتا کہ میں اس غذا کو دوسری غذا سے تبدیل کر دوں گا یا میں اس دوائی کو دوسری دوائی سے تبدیل کر دوں گا، مریض سے یہ والی بات وہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ والی بات صحیح سند سے ثابت ہے، جوز سے نکاح کرنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے جو کہ ان کا جوز تھی یہ حلال تھا، اسی طریقے سے بہنوں کا نکاح بھائیوں سے حلال تھا، پھر یہ والا حکم منسوخ ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیان تبدیل جس کو نسخ بھی کہا جاتا ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بالکل جائز اور درست ہے، دلیل میں نے آپ کو بتا دی تھی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہود اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں کہ جو نسخ ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا پہلے، اللہ تعالیٰ بے وقوف تھے، اللہ تعالیٰ جاہل تھے، پہلے ایک حکم نازل کر دیا پھر اپنے حکم کو تبدیل کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا کہ یہ والا حکم میں نے بعد میں تبدیل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نازل نہ کرتے۔ اصل میں جو یہود یہ والی بات ذکر کرتے ہیں یعنی نسخ کا جو انکار کرتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ خاص وجہ یہ ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ جو یہود کا دین ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے وہ متبع ہونے کا وہ بہرحال اقرار کرتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ کسی اور کی شریعت سے منسوخ نہیں ہو سکتی، چاہے ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی ہے، چاہے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے، وہ کسی کی شریعت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جاہل اور اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا لازم آتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہود نسخ کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں یہود کی دلیل کے جواب کے اندر یہ والی بات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات بندوں کی مصلحتوں سے، بندوں کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ بندوں کی ضرورت کیا ہے، بندوں کی مصلحت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے علم ازلی کی وجہ سے بندوں کی مصلحتوں اور ضرورت کو معلوم ہونے کی وجہ سے ہر روز ایک حکم نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ آج کے دن کے اعتبار سے یہ والا حکم بالکل مناسب ہے، تو لہذا آج کے دن ایک حکم نازل کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت کو معلوم تو پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ کل جب نیا دن شروع ہوگا تو آج کے دن یہ والا حکم مناسب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے سابقہ حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے بیماری کے علاج کے لیے، ڈاکٹر اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے کہ آپ نے فلاں دوائی کھانی ہے اور آپ نے فلاں غذا کھانی ہے، فلاں غذا سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پھر بعد میں ڈاکٹر جب وہ دوبارہ جاتا ہے اس کے پاس تو پھر ڈاکٹر اس دوائی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس غذا کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر کے علم کے اندر یہ والی بات ہوتی ہے کہ میں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ جو دوائی ہے جو نسخہ میں اس کو تبدیل کر دوں گا، لیکن ڈاکٹر یہ والی بات مریض سے نہیں کہتا، مریض سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مریض جب آئے گا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر جب اس کا چیک اپ کرے گا تو ڈاکٹر پھر اس کو نیا نسخہ تجویز کر دے گا، تو جب ڈاکٹر اس کو پہلے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو یہ والی بات ذکر نہیں کرتا کہ میں آپ کو اتنے دنوں کے بعد نسخہ تبدیل کر دوں گا۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر کے اوپر الزام نہیں آ سکتا ہے کیونکہ وہ مریض کا خیرخواہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں جو کہ اپنے بندوں کی مصلحت سے، اپنے بندوں کی ضرورت سے اللہ رب العزت کے ساتھ بخوبی واقف ہے، بخوبی آگاہ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کی مصلحت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے تو اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ بندوں کے حق کے اندر بہتر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بندوں کے حق کے اندر بہتر ہے، تو لہذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے تو جو سابقہ تمام شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم اور حکمت اور مصلحت کے مطابق یہی والا حکم تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام احکام کو منسوخ کر کے یہ والا نیا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہود پر اللہ کی لعنت، تو یہود یہ کہتے ہیں کہ اگر نسخ جائز ہو تو اس سے لازم آتا ہے صفاحت، اللہ رب العزت کا بے وقوف ہونا اور اللہ رب العزت کا جاہل ہونا، ناواقف ہونا کاموں کے انجام سے، اور یہ والی جو بات ہے یہ الوہیت خدائی کے لائق نہیں ہے۔ اور یہود کی جو غرض ہے اس سے وہ یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتی کسی ایک کی شریعت سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہود کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بندوں کی مصلحت سے، بندوں کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر دن حکم کرتی ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی مصلحت کے اعتبار سے، جیسا کہ طبیب وہ مریض کو ایک دوائی کے پینے کا حکم دیتا ہے اور ایک غذا کے کھانے کا حکم دیتا ہے ایک دن، پھر اگلے دن اس کے برعکس حکم دیتا ہے، تو اپنے ایک حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ بے وقوف ہے، بلکہ ڈاکٹر تو عقل مند ہے، ماہر ہے، وہ اپنے ہر دن جو عطا کرتا ہے، جس طریقے سے وہ مریض کا مزاج کو پاتا ہے، وہ اس کی طبیعت دیکھتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ دیکھتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے وہ ہر دن نیا حکم وہ جاری کرتا ہے، نیا اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اور وہ مریض سے یہ والی بات نہیں کہتا
انی ابدلو کا، میں یہ والی جو غذا ہے میں اس کو دوسری غذا سے تبدیل کر دوں گا، یا یہ والی جو دوائی ہے میں اس کو دوسری دوائی سے تبدیل کر دوں گا۔ تو جب ڈاکٹر کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت کے اوپر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اپنے جز کے ساتھ، جیسے کہ بیوی جو حوا تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جز تھیں، ان سے نکاح جائز اور حلال تھا، حتیٰ کہ جو بہن بھائی تھے ان کا بھی نکاح جائز اور حلال تھا۔ لیکن پھر یہی نکاح جو پہلے جائز اور حلال تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جب شریعت آئی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ والا جو نکاح ہے یہ حرام ہے، اور یہ جو حرمت آج تک باقی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جز سے نکاح، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جز تھا بی بی حوا، ان سے نکاح جائز اور درست تھا، کیونکہ بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو بہنوں کا نکاح تھا وہ بھائیوں سے حلال تھا، پھر یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات خود ہی منسوخ کرتی ہے۔ تو لہذا یہ جو یہود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ کے لیے برقرار ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، یہ یہود کا کہنا جائز و درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نسخ کا محل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًّا وَلَا يَكُونُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ كَالْإِيمَانِ وَلَا مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ كالكفر فإن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان ولا يقبل النسخ ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت عطف على قوله يحتمل الوجود لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتة وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ وقد قالوا في نظيره تمتعوا في داركم 3 أيام خطابا لقوم صالح وتزرعون 7 سنين دأبا حكاية عن قول يوسف عليه السلام كل ذلك غلط لأنه من الأخبار والقصص والأولى في نظيره قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا ونحوه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور نسخ کا محل ایسا حکم ہوتا ہے جو کہ وجود اور عدم کا اپنی ذات کے اعتبار سے احتمال رکھتا ہے، بئیں طور کہ وہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کہ ممکن ہوتا ہے، عمل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب بھی نہیں ہوتا جیسے کہ ایمان، اور اپنی ذات کے اعتبار سے ممتنع بھی نہیں ہوتا جیسے کہ کفر۔ اس لیے کہ ایمان کا واجب ہونا اور کفر کا حرام ہونا یہ ادیان میں سے کسی دین میں بھی منسوخ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی نسخ کو قبول کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا ایسا حکم جو کہ نسخ کے منافی ہو، بئیں طور کہ اس میں وقت بیان کیا گیا ہو۔ اس کا عطف ہے مصنف کے اس قول یحتمل الوجودہ کے اوپر، اس لیے کہ جب اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گا وقت تو اس وقت سے پہلے وہ بالکل بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اور اس وقت کے بعد اگر منسوخ ہوتا ہے تو اس پر نسخ کے اسم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور علماء نے اس کی نظیر میں یہ والی قرآن مجید کی آیت کہی ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور وَتَزْرَعُونَ 7 سنین دأبا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے۔ یہ ساری مثالیں غلط ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق خبر اور قصے سے ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی نظیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان ہو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور اس جیسی دوسری آیتیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان تبدیل جس کو نسخ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہے، اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے، ساری تفصیل گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان تبدیل یعنی جو نسخ ہے اس کے محل کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو بیان تبدیل کا جو محل ہے یعنی وہ کون سا حکم ہے جو منسوخ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو، یعنی اس کی جو ذات ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا وجود یہ بھی ممکن ہو اور اس کا عدم وجود یہ بھی ممکن ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا امر ہو جو کہ ممکن ہو۔ ممکن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہونا اور نہ ہونا دونوں کا احتمال ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہ ہو۔ اگر کوئی حکم ایسا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہے، یعنی واجب لنفسہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، واجب لذاتہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا حکم ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ممتنع اور حرام ہے، یعنی اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ والا جو حکم ہے، یہ والا حکم بالکل ناجائز ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے، ایسا حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ واجب لذاتہ ہی اس کی مثال ہے ایمان۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لانا ہے یہ ایسا حکم شرعی ہے جو کہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے کسی حالت کے اندر، کسی صورت کے اندر، کسی دین کے اندر۔ نہ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے اندر منسوخ ہوا ہے، نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے دین کے اندر، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر۔ غرض جتنے بھی انبیاء کی شریعتیں گزری ہیں، کسی نبی کی شریعت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لانا ہے
یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے اور یہ ایسا حکم ہے جو نسخ کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کا حرام ہونا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ ایسا حکم شرعی ہے جو کہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تمام ادیان کے اندر یہ والا کام حرام ہے اور حرام لذات ہی ہے۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ محلہ جو نسخ ہے، نسخ کا محل ایسا حکم ہوتا ہے جو کہ اپنی فی نفسی، اپنی ذات کے اندر وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ بعید طور کہ وہ جو حکم ہے وہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جو کہ ممکن ہوتا ہے، ممکن میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے اندر ہونا اور نہ ہونا دونوں کا احتمال ہو اور اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ وہ جو حکم ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب بھی نہ ہو جیسے کہ ایمان ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے ممتنع اور حرام بھی نہ ہو جیسا کہ کفر ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ایمان کا جو واجب ہونا ہے اور کفر کا جو حرام ہونا ہے، یہ ادیان میں سے کسی دین کے اندر بھی منسوخ نہیں ہوتا، کسی دین کے اندر بھی یہ والا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک، اور نہ ہی یہ نسخ کو قبول کرتا ہے۔ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيتٍ۔ دیکھیں یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ والی بات آ چکی ہے کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے یہ وہ حکم ہوتا ہے جس میں وقت بیان نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم فلاں وقت تک رہے گا، لیکن اللہ رب العزت بندوں کو نہیں بتاتے ہیں، بعد میں اللہ رب العزت اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ ایسے حکم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی حکم ایسے ہے جس میں اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی وقت بیان کر دیا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وقت مکمل ہوا ہے تو یہ والا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ والا حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے، تو پھر اس وقت سے پہلے تو وہ حکم منسوخ ہی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت کے بعد اگر وہ حکم ختم ہوتا ہے تو آپ اس پر نسخ ہونا نہیں کہیں گے، اس کے اوپر جو نسخ ہونے کے لفظ کا اطلاق ہے اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ والی بات بتا چکا ہوں کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے یہ وہی حکم منسوخ ہوتا ہے جس میں ہمیں وقت کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہی والی بات یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں کہ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ، یہ جو نسخ کا جو محل ہے، ایسا حکم جس کے اندر وجود اور عدم دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ لاحق نہیں کر سکتے ماں ایسے حکم کو جو نسخ کے منافی ہو، من توقید، اس لیے کہ اس کے اندر وقت بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ما ینافی النسخ من توقین، اس کا عطف ہے مصنف کے اس کو لیحتمل الوجود کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جب اس کے ساتھ وقت لاحق ہو چکا ہے تو اس وقت سے پہلے تو وہ حکم منسوخ ہی نہیں ہو سکتا، البتہ تو یقینی طور پر، اور اس وقت کے بعد اگر وہ حکم ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نسخ کے اسم کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد آگے دو مثالیں لے کر آئے ہیں جس کے اندر وقت بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دو مثالیں آپ لے کر آئے ہیں جس کے اندر وقت بیان کیا گیا ہے، یہ دو مثالیں لانا درست نہیں ہے، کیونکہ ان دو مثالوں کا جو تعلق ہے وہ حکم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان دو مثالوں کا تعلق خبر اور قصے کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت نے اپنی طرف سے دو مثالیں بیان کی ہیں جس کے اندر وقت بیان کیا گیا ہے اور اس کا تعلق حکم کے ساتھ ہے۔ بتانا اصل کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا حکم جس کے اندر وقت بیان کیا گیا ہے، اس وقت مکمل ہونے پر اگر وہ حکم ختم ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جو نسخ ہونا حکم کا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر وقت بیان نہ کیا گیا ہو۔ وقت قالوا فی نظیرہ، اور علماء نے اس کی نظیر کے اندر، یعنی ایسا حکم جس کے اندر وقت بیان کیا گیا ہے پہلے سے ہی، دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ذکر کی تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلاثۃ ایام، 3 دن کا جب تذکرہ خود ذکر کر دیا گیا ہے، تو اب 3 دن کے بعد اگر عذاب آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مثال غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اس کا تعلق ایک خبر اور واقعے کے ساتھ ہے، اور جو حکم کا منسوخ ہوتا ہے تو اس کے اندر حکم ہوتا ہے، یہاں پر حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، وَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا، تم کھیتی اگاؤ 7 سال لگاتار۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر دی تھی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی اگاؤ۔ تو یہاں پہ دیکھیں 7 سنین، 7 سال جب خود ہی ذکر کر دیا گیا ہے پہلے، تو 7 سال کے بعد اگر یہ والا حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس کو حکم کا منسوخ ہونا نہیں کہا جائے گا۔ حضرت فرمایا کہ کل ذالک غلط، یہ دونوں مثالیں غلط ہیں، کیونکہ یہ جو مثال ہے اوپر والی تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اسی طریقے سے تزرعون 7 سنین دابا، اس کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک خبر کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک خبر دے رہے ہیں، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور جو منسوخ ہونا ہوتا ہے وہ حکم کا منسوخ ہونا ہوتا ہے، خبر اور واقعے کا منسوخ ہونا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کل ذالک غلط، یہ ساری مثالیں غلط ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق خبر اور قصے کے ساتھ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی نظیر کے اندر اللہ رب العزت کا یہ والا فرمان ذکر کیا جائے، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا امر نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک تم معاف اور درگزر کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیں معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا وقت بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ والا جو حکم ہے یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ معاف اور درگزر کرنا اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ
اپنا امر نہیں لیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ وقت پہلے بیان کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد اگر معافی اور درگزر کرنے والا حکم ختم ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اس حکم کا جو وقت ہے وہ پہلے سے ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، تم ان عورتوں کو ان کے گھروں میں ٹھہراؤ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اب دیکھیں گھروں میں ٹھہراؤ، امسکو یہ حکم ہے اور یہ ایسا حکم ہے جس کا وقت پہلے ہی بیان کر دیا گیا، یعنی گھروں میں ٹھہرانا کب تک ہے؟ جب تک یا تو موت نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نہ بنا دے۔ تو چونکہ اس میں وقت پہلے سے ہی ذکر کر دیا گیا ہے تو جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور نیا حکم آ جاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرانا حکم یہاں پر منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ وقت پہلے سے ہی بیان کر دیا گیا ہے اور حکم کے منسوخ ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں وقت پہلے سے بیان نہ کیا گیا ہو۔